السلام علیکم ایریز دوستوں، کیسے ہیں؟ امید ہے آپ خیریت سے ہوں گے۔ آج جناب یہ جو 6 تاریخ سے ویک ہمارا سٹارٹ ہو رہا ہے، اس ویک میں 2-3 چیزیں بڑی اچھی امپورٹنٹ آپ کے سامنے آ رہی ہیں۔ اس میں سب سے اہم تو یہ ہے کہ ایک تو ٹرانزٹ کا جو مون ہے وہ آپ کے ہاؤس میں موجود ہے، اور پھر آپ کے انکم ہاؤس میں ایک مون آئے گا، اور وہ 7 تاریخ کو جسے نیو مون ہم کہتے ہیں وہ سٹارٹ ہو رہا ہے۔ پہلا مون جب یہ یہاں پہ موجود ہوتا ہے، بلکہ آپ کو اس کے آثار تھوڑے سے دکھائی دینے لگیں گے کہ ویک جو گزرا تھا اس کے جو لاسٹ 2-3 دن تھے شاید، یعنی سیٹرڈے سنڈے تھوڑا سا آپ کے لیے ڈسٹربنگ اریٹیٹنگ سا ہو، لیکن یہ ہے کہ سنڈے نائٹ سے لے کے منڈے تک جو مون ہوگا وہ بڑا خوبصورت اور زبردست قسم کا ہوگا۔ البتہ ایک چیز ہوگی آپ کی کہ آپ کے معاملات زندگی میں تھوڑا سا ڈیلے آتا ہوا دکھائی دیتا ہے، کریئر میں، چیزوں میں بظاہر بہت اچھی امپروومنٹ ہے، سارا کچھ ہے، لیکن کہیں انسرٹینٹی ہے۔ انسرٹینٹی سے مراد میرا یہ ہے کہ آپ کہیں نا کنفیوژن ہوتی ہے کچھ معاملات میں۔ آپ بظاہر فار ایگزامپل آپ کوئی کام کرنے جا رہے ہیں، اس کام کے سلسلے میں آپ نے ساری ٹیم کو اسٹریم لائن کر لیا، سب کچھ ہے، لیکن پھر بھی کسی وجہ سے کوئی بات ایسی بن جاتی ہے کہ جہاں پہ لاسٹ مومنٹ پہ پروگرام تبدیل کرنا پڑتا ہے، چینج کرنا پڑتا ہے۔ یہ اس طرح کی کیفیت ہے جو اسٹرالوجیکل سائن میں بنتی ہے، اور مون راہو، چونکہ آپ کے فرسٹ ہاؤس میں راہو کی جو پریزنس ہے وہ تھوڑی سی اریٹیٹ کرتی ہے، پلس یہ ہے کہ آپ کے ساتھ مارس جو آپ کا اپنا رولنگ پلینٹ ہے وہ اپنے ہاؤس میں ہے، مون بھی اس کے ساتھ آ رہا ہے، تو یہ ملی جلی ایموشنل قسم کی کیفیات کو لے کے آتا ہے۔ یہاں پہ جا کے آپ بہت زیادہ حساس اور سینسٹیو بھی ہو سکتے ہیں، اس کی وجہ سے آپ کے ریلیشن شپ افیکٹ کر سکتے ہیں۔ یہ میں اس لیے آپ کو بتا رہا ہوں کہ مون اینڈ راہو جب بھی دونوں ساتھ ہوں گے، مارس ہوگا تو پھر مزاج میں تیزی اور سوچوں میں کنفیوژن پیدا ہوگا، کوئی الٹی سیدھی خبر جو جھوٹ پہ مبنی ہو سکتی ہے وہ بھی آپ کو اپنے پرسنل ذات کے بارے میں ملے گی، تو وہ آپ کو افیکٹ اور ڈسٹرب کر سکتی ہے۔ یہ تو ایک ابتدائی ہے، پھر لیکن اس کے بعد اگلا سائن جو نیو مون ساون کا آ رہا ہے وہ آپ کے انکم ہاؤس میں جوپیٹر کے ساتھ جوڑ رہا ہے۔ اچھا، یہاں میں یہ آپ بتاؤں کہ تقریباً یہ ایک لاسٹ فیز ہوگا مون کا جو آپ کے انکم ہاؤس میں آئے گا اور چلا جائے گا۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ میں نے آپ کو بتایا تھا کہ بہت عرصے سے آپ کے انکم ہاؤس میں جوپیٹر دوسرے گھر میں موجود ہے، اور یہ 26 مئی تک رہے گا۔ 26 مئی تک جب یہ رہے گا تو اس کا بہترین اینگل جو ہے، دونوں کا کنجکشن جو ہے یہ 7-8-9 تاریخ تک رہے گا۔ اچھا، ان 2 دنوں میں بلکہ 3 دنوں تک اس کی کیفیت بہترین ہوگی۔ میں یہاں یہ کہوں گا کہ اس پیریڈ میں اسپیشلی میں آپ سے یہ بات کرنا چاہتا ہوں کہ اپنے فائنینشیل میٹر، منی میٹرز، ان تمام چیزوں کے اوپر کام کرنے کی کوشش کیجیے۔ کوئی نیا وینچر سٹارٹ کرنا چاہتے ہیں وہ کیجیے، اور اسی کے ساتھ ساتھ دوسری اہم چیز یہ کہ کوئی ریسیویبلس ہیں، کوئی پیمنٹس ہیں جو آپ نے لینی ہیں، وہاں پہ بھی کام کیجیے گا۔ ساتھ ساتھ یہ ہے کہ کوئی سٹاک ایکسچینج، ایسی اسپیکولیشن انویسٹمنٹ جہاں آپ پہلے کام کرنے سے کتراتے تھے یا غیر محفوظ سمجھتے تھے، اب وہاں پہ آپ توازمائی کر سکتے ہیں۔ تو یہ اسٹرالوجیکل ٹائم اور سائن میں جب ہم دیکھتے ہیں تو یہ تقریباً 10 تاریخ تک یہ ایک پوزیشن آپ کی بڑی اچھی اور بہترین بنتی ہوئی دکھائی دیتی ہے۔ 10 کے بعد تھوڑا سا اگر آپ کے کوئی لیگل معاملات یا فیملی میں کہیں کوئی کنفلکٹ، کوئی ڈیبیٹ، ڈسکشن ہے، تو اس سلسلے میں ذرا سا آپ کو محتاط ہونا ہوگا۔ ریلیشن شپ میں اسپیشلی سبلنگ میں، کزنز میں، بھائی بہنوں میں، وہاں پہ جا کے کسی چیز کے اوپر تھوڑی سی رفٹ ہو سکتی ہے۔ ساتھ ساتھ یہ ہے کہ 10 تاریخ کو جو سفر اگر آپ کرنے جا رہے ہیں تو اس سفر میں آپ سے کہوں گا کہ یہ ایک اسٹرالوجیکل پیریڈ یہ ہے کہ سفر تو بنا ہوا ہے، لیکن اس کی پریپریشن، اس کی تیاری، اس کی ڈاکومنٹیشن یہ آپ کو 7-8 طریقے سے فائنلائز کر لینی چاہیے۔ ادروائز یہ ہو سکتا ہے کہ لاسٹ مومنٹ پہ کوئی ایسی خبر، کوئی ایسی چیز آ جائے جہاں شاید سفر پھر آپ کا ڈیلے ہو، یا آپ سفر کر کے جہاں پہنچتے ہیں، جہاں آپ نے ٹھہرنا ہوتا ہے، تو وہاں اکارڈنگلی وہ ارینجمنٹ یا انتظامات نہیں ہوتے جس کے لیے مقصد سفر ہے۔ یہ تھوڑا سا سمجھ لیں۔ دوسری چیز اسٹوڈنٹس کے لیے میں یہ کہوں گا کہ جیسا میں نے آپ سے کہا تھا کہ 7th نیو مون جو ہے یہ
بچوں کے لیے اگر آپ چھوٹے بچے ان کی فرسٹ اسکولنگ ہو رہی ہے، ان کے ایڈمیشن کے لیے بہترین پیریڈ ہے۔ ساتھ ساتھ یہ ہے بچوں کے لیے جن کے ایگزام چل رہے ہیں، ان کے کریئر اور ان کی کنسنٹریشن کا ایک بہترین وقت ہے۔ اس کے اوپر بھی بہت اچھے طریقے سے فوکس کیجیے گا، اپنا بہت خیال رکھیے گا تاکہ آپ کے ایگزام اور وہ چیزیں بہترین اور بہتر ہو سکے۔ سیکنڈ آپ کو میں یہ بتاتا چلوں کہ جیسا میں نے آپ سے کہا تھا کہ جوپیٹر جب یہ یہاں سے نکلے گا تو پھر اس کے اگلے اینگلز چینج ہوں گے جو زندگی میں مختلف طرح آپ کو اثر انداز ہوں گے۔ سر دست تعلیم، سفر، مالی معاملات، یہ تین چیزیں اہم ہیں، اور اس میں ریلیشن شپ۔ ایک اور چیز جاتے جاتے سن لیجئے گا کہ ریلیشن شپ میں اگر آپ کہیں کسی کو پسند کرتے ہیں، آپ میل ہیں یا فیمیل ہیں، تو اس سلسلے میں فیملی انٹروڈیوس کروانا یہ بہتر ہے۔ لیکن اس سے پہلے ذرا سا یہ ہو کہ مجھے ریلیشن شپ میں نے شروع میں کہا تھا کہ کوئی تھوڑی سی کوئی مس انڈرسٹینڈنگ یا کھٹ پٹ کی انڈیکیشن دکھائی دیتی جو آپ کو ذرا سا ڈسٹرب کرے گی۔ ان چیزوں میں آپ نے کرنا یہ ہے، چونکہ جب مارس موجود ہوتا ہے تو آپ امیجیٹلی رسپانس کرتے ہیں ٹیٹ فار ٹیٹ۔ آپ نے یہ نہیں کرنا، بلکہ کسی قسم کی بھی کوئی بدمزگی، کوئی ایسی چیز ہو جو آپ کو اریٹیٹ کرنے والی ہو تو آپ نے تھوڑا سا ٹائم دے کے، وقت لے کے پھر ریئیکٹ کرنا ہے تاکہ آپ کسی اور مسئلے میں الجھ نہ جائیں۔ یہ چیز آگے جناب، اور سیکنڈ ایک لاسٹ چیز جو میں آپ سے کہتا چلوں وہ یہ ہے کہ اپنی خوراک کا بہت خیال رکھیے گا۔ اپنا، چونکہ مارس اینڈ سیٹرن راہو کے ساتھ جب یہ آتے ہیں، انرجی لیول ڈراپ ہوتا ہوا دکھائی دیتا، تو گلوکوز لیول، ان چیزوں کو آپ، واٹر انٹیک اس کا آپ زیادہ سے زیادہ استعمال کیجیے گا۔ موسم چینج ہو رہا ہے، اس کی وجہ سے بھی چینجز آ رہی ہیں، پلس اسٹرالوجیکل انڈیکیشن جو ہے وہ بھی آپ کو اس کی طرف لے کے جا رہی ہیں۔ جہاں پہ آپ کی کوئی پرانی بیماری، پرانی چیزیں، ڈائبیٹک، تھائرائڈ، یہ ساری چیزیں آپ کو افیکٹ کر سکتی ہیں۔ اپنا بہت خیال رکھیے گا، اور جانے سے پہلے ہمیشہ کی طرح میری ریکویسٹ کہ پلیز چینل سبسکرائب کرنا نہ بھولیے، دوستوں کے ساتھ شیئر کیجیے گا۔ خدا آپ کے لیے بہت آسانیاں کریں۔ نیکسٹ ویک انشاءاللہ پھر آپ سے بات کرتے ہیں۔ خدا حافظ۔ السلام علیکم ٹورس دوستوں، کیسے ہیں؟ امید ہے آپ خیریت سے ہوں گے۔ جناب، یہ ویک بڑا امپورٹنٹ آپ کے لیے، اس لیے کہ آپ کا اپنا رولنگ پلانٹ جو کچھ دنوں پہلے آپ کے 12th ہاؤس میں تھا، مارس کے ساتھ تھا، ایریز کے ساتھ تھا، وہاں پہ کچھ چیزیں بہتر ہو رہی تھی، کہیں کچھ کنفیوژن پیدا ہو رہی تھی، ملٹیپل ایریا میں کام ہو رہا تھا، لیکن کوئی چیز بھی میچور ہونے کی طرف نہیں جا رہی تھی، یہ بنتی ہے۔ اسی کے ساتھ ساتھ ایک چیز اور بھی بنتی ہے کہ جہاں آپ اپنے انرجی لیول کو بہت لو فیل کرتے ہیں، آپ کا گلوکوز لیول ڈراپ بھی کرتا ہے، پرابلم بھی ہوتے ہیں، اور خاص کر اگر آپ کی جینیٹک ہسٹری اس طرح کی جہاں بلڈ پریشر، شوگر، یہ دو چیزیں، وہاں آپ کے لیے اس کی وجہ سے آپ کو بیماری کے آثار بھی بنتے ہوئے دکھائی دیتے ہیں۔ ابھی جب اس ویک کا آغاز ہو رہا ہے تو مون پوزیشن آپ کی بہت اچھی ہے، اس کو تھوڑا سا آپ ٹورس ہیں۔ ٹورس میں آپ کو یاد ہوگا کہ میں اکثر آپ سے کہہ رہا تھا کہ آپ کا ایک سائن جسے جوپیٹر کہتے ہیں، جسے خدا کی رحمت کہتے ہیں، یہ آپ کے اپنے گھر میں موجود ہے۔ اور پھر میں ساتھ ساتھ تقریباً کافی عرصے سے یہ کہہ رہا تھا کہ پیارے دوستو ٹورسیرین، یہ آپ کی اپنی زندگی کو آرگنائز کرنے کا، ماضی سے سیکھ کے مستقبل کی پلاننگ کرنے کا، کوآرڈینیٹ کرنے کا، کنسولیڈیٹ کرنے کا یہ وقت ہے، اور یہ ستارہ 26 تک یہاں موجود ہے۔ آج کے بعد یعنی 6 تاریخ 7 کی شام کو نیا چاند آغاز ہو رہا ہے، وہ نیو مون جوپیٹر اور مون یہ دونوں اکٹھے ہوں گے، آپ کے ٹورس ہاؤس میں اپنے ساتھ ہوں گے۔ یوں یہ سمجھیے گا کہ یہ آپ کی زندگی کا جوپیٹر کی پریزنس میں ایک بہترین پیریڈ ہوگا۔ بہترین وقت جب یہ ہوتا ہے تو یہ بہترین کاموں کے لیے مختص ہوتا ہے۔ بہترین کاموں سے میری مراد ہے کہ وہ آپ کی جاب، آپ کی ریلیشن شپ، آپ کا بزنس، آپ کی تعلیم، اسی کے ساتھ ساتھ اگر کہیں کوئی پرابلمس چل رہے ہیں، کہیں ریلیشن شپ ایشوز چل رہے ہیں، تو ان کو ریزالو کرنے کے لیے بھی ایک موسٹ فیوریبل پیریڈ انڈیکیٹ کرتا ہے۔ مشورہ یہی ہوتا ہے ایسے وقت میں کہ اس وقت کو آپ بہت سنبھل کے، احتیاط کے ساتھ، قیمتی سرمائے کی طرح استعمال کیجیے گا، اس لیے کہ اس کی وجہ سے آپ کی زندگی میں بہت سی مثبت تبدیلیاں پیدا ہو سکتی ہیں۔
اس کے ساتھ ساتھ جہاں ہم یہ بات کر رہے ہیں کہ سن، جوپیٹر، مون اور پھر اپنا آپ کا رولنگ پلانٹ وینس، یہ بھی آپ کے ساتھ موجود ہے۔ اچھا، جب یہ گھوم پھر کے 12 سائن ٹریول کر کے واپس وینس اپنے ہاؤس میں آتا ہے تو یوں سمجھیے یہ ایسا ہی ہے جیسے آپ کچھ عرصے کے لیے سفر پہ نکلتے ہیں، نئی دنیا دیکھتے ہیں، نئے لوگوں سے ملتے ہیں، نئے ایکسپیرینس کرتے ہیں، پھر جب آپ گھر آتے ہیں تو کچھ تھکے کچھ آرام کرتے ہیں، اور پھر کچھ تھکاوٹ اور کچھ آرام کے بعد آپ یہ دیکھتے ہیں کہ کہیں کچھ کھو کے آئے، کہیں کچھ پا کے آئے، کہیں کچھ سکھایا، کہیں کچھ سیکھا۔ یہ سارا ٹائم آپ کی زندگی میں بنتا ہوا دکھائی دیتا ہے۔ اسی وقت کی مناسبت سے میں یہ کہوں گا، جوپیٹر کی پریزنس چونکہ چند دنوں کا مہمان ہے، جاتے جاتے بہت سے کام کر لیجئے گا۔ کہیں محبت کا اظہار کر لیجئے گا، کہیں اپنوں میں کنفلکٹ، کہیں رنجش صلح کرنے کا دل ہے، کر لیجئے گا، نہیں بھی تو کر لیجئے گا تاکہ آپ کے اندر پازیٹیو انرجی رہے۔ اسی کے ساتھ ساتھ کوئی بزنس پرپوزلز، آپشنز آپ کے پاس موجود ہیں جس کے اوپر آپ کام کر رہے تھے، پھر کرتے تھے، پھر چھوڑ دیتے تھے، لیکن اب انیشیٹو لینے کی ضرورت ہے، آگے بڑھنے کی ضرورت ہے، کام کرنے کی ضرورت ہے۔ یہ وہ بھی وقت ہوتا ہے جہاں پہ اسٹوڈنٹس کے لیے، سیکھنے والوں کے لیے، اچھا جب یہ لفظ میں اسٹوڈنٹ استعمال کرتا ہوں تو آپ کو یہ سمجھنا ہوگا کہ اسٹوڈنٹ صرف اسکول کتاب اور بستہ پکڑ کے، بیگ پکڑ کے اسکول جانے والا نہیں ہوتا۔ ہم سب زندگی میں اسٹوڈنٹ ہیں، طالب علم ہیں جو ہر وقت علم کے بارے میں متلاشی ہوتے ہیں، کچھ سیکھنے کے سفر میں چل رہے ہوتے ہیں، لیکن ایک جسے کہتے ہیں فارمل ایجوکیشن، کنونشنل ایجوکیشن کا سائیکل بھی موجود ہوتا ہے۔ کچھ لوگوں کی زندگی میں ٹریننگ، سیمینارز اٹینڈ کرنا، سیکھنا، پروفیشنل ایکسلنس بڑھانا، پروفیشنلی اپنے آپ کو آگے لے کے جانا، اس کے مقامات، اس کے انداز، اس کی چیزیں موجود ہوتی ہیں۔ دوستو اس کا بھی ضرور فائدہ اٹھائیے گا۔ اسی کے ساتھ ساتھ یہ فرسٹ ہاؤس میں یہ 3 ستاروں کی جو پریزنس ہے تو اس کے اثرات آپ کے 9th ہاؤس، 5th ہاؤس ڈائریکٹلی ان کے اوپر آتے ہیں۔ ڈائریکٹلی سے جب یہ آتے ہیں تو یہ آپ کی اسپرچول انلائٹمنٹ کا بھی پیریڈ ہوتا ہے، بلیو، توکل، اس کا وقت ہوتا ہے۔ تو لہٰذا کسی قسم کی غلط فہمی سے نکلیں، شکوک و شبہات سے نکلیں، اپنی لائف کو بہتر کرنے کے لیے جو ڈیسیژن میکنگ آپ نے سوچ رکھی ہے وہ کیجیے گا۔ کوئی چیز بیچنا، کوئی چیز خریدنا، یہ اس وقت میں بہترین سائن انڈیکیٹ کرتا ہوا دکھائی دیتا ہے۔ ٹھیک ہو گیا؟ اسی طرح جیسے میں نے کہا کوئی اپنے لیے پرپوزل، بچوں کے لیے کوئی پرپوزل آتا ہے، اس کو دیکھ بھال کر کے اس کو فائنلائز کرنا، یہ بھی آپ کے سائن میں انڈیکیٹ کرتا ہے۔ اور سیکنڈ چیز یہ ہے کہ یہ وہ ٹائم ہے جہاں آنے والے وقتوں کے لیے اگر آپ نے کوئی پروجیکٹ کیا تھا، کوئی کام کیا تھا اور اس کام کے ابھی سر دست آپ کو کوئی مالی فائدہ نہیں ہوا، لیکن آگے جا کے آپ کو اس کا فائدہ ملتا ہوا دکھائی دیتا ہے۔ لہٰذا کوئی کام اگر آپ نے سٹارٹ کیا تھا نیا، اکیلے یا پارٹنرشپ میں، اور اس میں آپ کو کوئی رسپانس نہیں ملا تو اسے چھوڑنا نہیں ہے، اس لیے کہ یہ ایفرٹ کا وقت تھا، یہ محنت کا وقت تھا، نئے کنیکشنز کا وقت تھا۔ اس کے بعد جو اگلا وقت ہوگا وہ آپ کو پے بیک کا پیریڈ ہوگا، یعنی دوسرے لفظوں میں 27 مئی کے بعد جب پلانٹری پوزیشن آئے گی تو آپ کا انکم ہاؤس بہت زیادہ سٹرونگ ہو جائے گا، اور وہ جب سٹرونگ ہوتا ہے تو یہ آپ کو فائدہ دیتا ہے۔ یوں دوستو یہ ایک سارا سا فیکٹر ہے جو آپ کے لیے بڑا امپورٹنٹ اور بڑا اہم بنتا ہوا دکھائی دیتا ہے۔ کریئر میں ایسے لوگ میڈیکل پروفیشن، ایجوکیشن، اسپیشلی ایجوکیشن سے ریلیٹڈ جن کا بزنس ہے، سروس ہے، جاب ہے، آپ کے لیے بہترین ٹائم اپرچونٹی ملتی ہوئی دکھائی دیتی ہے۔ کچھ لوگوں کے لیے بیڈ نیوز ہو سکتی ہے کہ جہاں شاید انہیں ڈیو ٹو دیئر اون پرفارمنس یا پرسنل ریزنز کے آگے کنٹینیو نہ کر سکیں، یا مینجمنٹ نہ چاہے کہ آپ کنٹینیو کریں، اس کی وجہ سے کچھ تبدیلیاں بنتی ہوئی دکھائی دیتی ہیں۔ تو انہی تبدیلیوں کو مثبت انداز میں بدلنے کے لیے تھوڑا ریسٹ، تھوڑا کام، اس کی طرف جائیے گا۔ میں سمجھتا ہوں کہ یہ ساری ستاروں کی پوزیشن آپ کے لیے آگے آنے والے ٹائم میں بہتر مواقع لے کے بیٹھی، اس چیز کا فائدہ اٹھائیے۔ دوستو جانے سے پہلے ہمیشہ کی طرح میری درخواست، چینل سبسکرائب کیجئے، دوستوں کے ساتھ شیئر کیجئے،
اور ساتھ ساتھ یہ ہے کہ اگر آپ جس مہینے سے گزر رہے ہیں یہ ٹورس کا منتھ ہے، اس منتھ میں نے کچھ پروگرام آپ کو دیے تھے، سیکرٹ آف ٹورس، پھر مختلف تاریخ میں پیدا ہونے والے لوگ، اس کے اوپر کچھ پروگرام آ چکے، کچھ پروگرام آئیں گے، تو لہٰذا اس مہینے زیادہ سے زیادہ میرے پروگراموں کو شیئر کیجئے، سبسکرائب کیجئے۔ آپ کے ارد گرد کوئی آپ کے سائنس سے ریلیٹڈ آدمی ہے تو اس کے ساتھ بھی ان پروگرامز کو شیئر کیجئے گا۔ اپنا بہت خیال رکھیے۔ خدا حافظ۔ السلام علیکم جمنائی دوستو، کیسے ہیں؟ امید ہے آپ خیریت سے ہوں گے۔ اس ویک 2-3 بڑی اہم خبریں آپ کے ساتھ شیئر کرنا چاہوں گا پلانٹری موومنٹ کے حوالے سے۔ ہوتا یہ ہے کہ ستارے سائن ہیں ان واقعات کا جو ہماری زندگی میں رونما ہوتے ہیں، اس سے ہم پریڈکٹ کر سکتے ہیں کہ کس قسم کی کیفیت بننے چلی جا رہی ہے ہماری ذاتی، اور ہمارے ارد گرد جو حالات روزمرہ کے ہیں ان میں کیا تبدیلی واقع ہو سکتی ہے۔ ایک چیز بڑی امپورٹنٹ جناب وہ بنتی ہوئی دکھائی دیتی کہ اس میں جناب وینس، وہ پہلے آپ کے 12th ہاؤس میں مارس کے ساتھ تھا، وہ جمپ کر کے اپنے ہی ہاؤس 11th ہاؤس میں تھا، 12th ہاؤس میں آ گیا۔ یہاں جوپیٹر کے ساتھ اس کی پریزنس ہے، مون کے ساتھ اس کی پریزنس ہے، تو لانگ ٹرم لائف پلاننگ کا بہترین وقت ہے۔ اسی طرح ان لوگوں کے لیے یہ ایک بہترین وقت ہے جو اپنی آباء و اجداد کی گئی محنت سیونگ کا فائدہ اٹھانے جا رہے ہیں۔ یعنی دوسرے لفظوں میں یہ کہوں گا کہ موروثی جائیداد، کوئی عہدہ، کوئی اور چیز جس کا ثمر ان کی ذات تک آتا ہے، اس کا فائدہ اٹھانے کا یہ ایک بہترین اور زبردست قسم کا وقت بنتا ہوا دکھائی دیتا ہے۔ اسی کے ساتھ ساتھ دوسری چیز بنتی ہوئی دکھائی دیتی ہے کہ ڈے ٹو ڈے ایشوز، پرابلم، فائنینشیل چیزوں میں اگر آپ نے کوئی جائیداد بیچنا چاہتے تھے، کوئی ایسٹس خود ڈیزالو کرنا چاہتے تھے جس سے آپ انکم جنریٹ کر سکیں، ری شیڈیول کر سکیں، اپنی انویسٹمنٹ کو ری سیٹ کر سکیں، اس کا بھی ایک ٹائم اور اچھا وقت بنتا ہوا دکھائی دیتا ہے۔ البتہ ایک چیز بڑی امپورٹنٹ ہے، اور وہ امپورٹنٹ یہ ہے کہ چونکہ آپ کے 10th ہاؤس میں سیٹن کی جو پریزنس ہے، زحل کی جو پریزنس ہے، یہ کبھی کبھی بہت سی چیزوں کو مجبوراً ہم سے کرواتی ہے۔ یعنی ہم نہیں کرنا چاہتے کوئی ایسا کام، کوئی ایسے ڈیزالو نہیں کرنا چاہتے، لیکن کانشیسلی یا انکانشیسلی کچھ معاملات، کچھ سرکمسٹینسز، کچھ حالات ہمارے گرد ایسے بن جاتے ہیں جہاں ہم کچھ کرنے پہ مجبور ہو جاتے ہیں۔ ایک تو یہ کیفیت ہے۔ بہرحال کبھی کبھی اس کو اوائڈ نہیں بھی کیا جا سکتا، نہ چاہتے ہوئے بھی آپ کو کچھ زندگی ہے، روزمرہ کے معاملات ہیں، کہیں آپ جوائنٹ ایشوز میں انوالو ہیں، دوسرے لوگوں کا پریشر ہے، کورٹ کیسز ہیں، یا شیئر ہولڈرز کے مسائل ہیں، ان چیزوں کو ریزالو کرنا ہے تو آپ کو کچھ نہ کچھ کرنا پڑے گا۔ لیکن سیکنڈ چیز بڑی امپورٹنٹ میں آپ کو بتاتا چلوں کہ اپنی انویسٹمنٹ، خاص کر سٹاک ایکسچینج، کوئی اور ایسی چیزیں جہاں کموڈیٹی ٹریڈ، جہاں اپس اینڈ ڈاؤن کے رسک زیادہ فیکٹر ہوتے ہیں، یہ ٹائم کیئرفل ہے۔ یہ آپ کو کھلی ایسی چیزوں کی اجازت نہیں دیتا، یہاں آپ نے بہت محتاط رہنا ہے۔ البتہ ان لوگوں کے لیے جو پرائیویٹ بزنس کرنے والے ہیں، سروس کرنے والے ہیں، سروس پرووائڈر ہیں، آپ کے لیے یہ ٹائم بہترین بنتا ہوا دکھائی دیتا ہے۔ اپنے کریئر، اپنے پروفیشن کو انٹروڈیوس کروانے کا وقت بنتا ہے، جہاں پہ آپ اپنا جسے کہتے ہیں لانگ ٹرم گول بنا سکتے ہیں، سیٹل کر سکتے ہیں۔ میں یہی کہوں گا کہ بلکہ اپنی بزنس پرپوزلز، اپنا کیریئر، اپنی گروتھ کا جو انڈیکیٹر ہے، اس کے لیے جو میپ ہے وہ تقریباً کم از کم اگلے 5 سال کا ضرور ڈرا کیجیے گا۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ جوپیٹر جب 12th ہاؤس میں آتا ہے تو یہ ہمیں اپنی زندگی، آنے والی زندگی کے بارے میں آگاہ بھی کرتا ہے، تھوڑا سا پریشان بھی کرتا ہے، فکر میں مبتلا بھی کرتا ہے، جہاں جا کے ہم ایسی کوشش کرتے ہیں کہ کسی ایسے حالات میں اگر جاب نہیں رہتی، بزنس کرائسس ہوتے تو ہم اپنی لائف کو کیسے مینیج کریں گے۔ تو اس طرح کی پوزیشن بنتی ہوئی دکھائی دیتی ہے جہاں پہ آپ نے اپنے لانگ ٹرم پلاننگ کرنی ہے۔ ٹریننگ کے سلسلے میں اگر آپ کی آفیشیل کوئی ٹریننگ ہے، جاب کی کوئی ٹریننگ ہے جہاں آپ نے لرننگ کے لیے جانا ہے، اگر وہ کوئی ایسی سٹیج ہے تو اسے بالکل سکپ نہ کیجیے گا، اس کا فائدہ اٹھائیے گا۔ البتہ دوسری چیز یہ ہے کہ خواہشات بے شک ہر شخص کی ہوتی ہیں، بہت ہوتی ہیں، لیکن انویسٹمنٹ کے بارے میں ذرا سا آپ نے کیئرفل رہنا ہے۔
ایکسپینس بنتے ہوئے دکھائی دیتے ہیں، اور ساتھ ساتھ یہ ہوتا ہے کہ کہیں ڈیسپریٹلی کوئی چیز آپ کی پسند کی ہے جسے آپ لینا چاہتے ہیں، وہاں کوئی فیصلہ کرتے ہیں. تو میں آپ سے یہ کہوں گا کہ یہ بالکل اس ٹائم کو آپ نے تھوڑا سا کیئرفل ہو کے گزارنا ہے. بہت زیادہ آپ نے بولڈ ڈیسیژن میکنگ نہیں کرنی، سیونگ والے فیکٹر میں رہنا. کریئر میں بھی میں یہ کہوں گا کہ اگر کسی وجہ سے آپ کے آفس میں کوئی پالیٹکس یا کوئی پرابلم چل رہا ہے، بہت احتیاط کیجیے گا، کسی گروپ کا حصہ بننے کی کوشش نہ کیجیے گا. اسی کے ساتھ ساتھ یہ کہ اگر آپ کوئی انکوائری کمیٹی یا کسی اور چیزوں میں آپ کو انوالو کیا جاتا ہے جہاں آپ نے اپنی انویسٹیگیشن کے بعد کوئی فائنڈنگ دینی ہے، تو وہاں پہ بھی آپ کو بڑے انصاف کا تقاضا اور کیئرفل ہونا ہوگا تاکہ آپ کے اوپر پرسنل قسم کے کوئی گرج یا اس کے منفی اثرات نہ آئیں. سیکنڈ چیز میں آپ کو بتاتا چلوں کہ آپ کا اپنا جو پلانٹری پوزیشن ہے اس میں آپ کی جو مرکری ہے وہ کچھ عرصہ پہلے، جیسا میں نے آپ سے کہا تھا، مرکری اینٹی کلاک وائز تھا. جب یہ اینٹی کلاک وائز تھا تو یہ آپ کو اپنے روٹین کے کاموں سے ہٹا کے کچھ فینٹیسیز، کچھ ایسی ورلڈ میں لے جاتا ہے جہاں آپ اپنے بارے میں، معذرت کے ساتھ کہہ رہا ہوں، اوور ایسٹیمیٹ کرنے لگتے ہیں، یا آپ کے ارد گرد کے لوگ آپ کو احساس کرواتے ہیں کہ آپ کی امپورٹنس بہت زیادہ ہے، ویئر ایز جو آپ کا ریٹرن ہے یا جس طرح لوگ آپ کو ٹریٹ کرتے ہیں وہ شاید آپ اس کے مستحق نہیں. یہ پلانٹری پوزیشن ہوتی ہے، لیکن اہم چیز یہ ہوتی ہے کہ یہ وقت کا ایک تقاضا ہوتا ہے، کیونکہ مارس اور سیکنڈ چیز یہ ہے کہ راہو جب یہ خاص اینگل میں بیٹھے ہوتے ہیں تو یہ انہی وجہ سے چھوٹی چھوٹی چیزیں جو کانوں میں پڑتی ہیں اس کی وجہ سے اپنے تعلقات خراب کر بیٹھتے ہیں. تو آپ نے اپنا احتیاط کرنی، خاص کر بچوں کے بارے میں بھی آپ کو زیادہ کنسرن ہوگا. یہ وہ وقت ہوتا ہے جہاں بچے بھی سمجھنے سننے کے لیے تیار نہیں ہوتے، بلکہ چھوٹی سی کوئی بات کے اوپر ریبیلیس ہو جاتے ہیں، بغاوت پہ اتر آتے ہیں، جو آپ کے لیے شاید امبیرسنگ ہو یا ناقابل برداشت ہو. اس لیے میں آپ سے یہ کہہ رہا ہوں کہ آپ نے بہت ہمبل، لو پروفائل کے اوپر چیزوں کو آبزرو زیادہ کرنا ہے، ریئیکٹ کم کرنا ہے. بزنس میں بھی میں یہ کہوں گا کہ کچھ نئی پروڈکٹ، نئی اپرچونٹی، نئے وینچرز لانے کی ضرورت ہے، اس کے بارے میں بھی سوچئے گا. اگر یہ کچھ عرصے سے اسٹیگننٹ تھا تو کوئی آفر اگر یہ پچھلے ان دنوں میں 6 تاریخ سے لے کے 9 تاریخ تک اگر آپ کے پاس کوئی آپشن آتی ہے بزنس کے سلسلے میں، جاب سوئچ اوور کرنے کے سلسلے میں، ٹرانسفر پوسٹنگ کے سلسلے میں، سے ضرور کنسیڈر کیجیے گا. تو دوستو یہ ایک پلانٹری پوزیشن. اسی طرح اسٹوڈنٹس کے لیے میں یہ کہوں گا کہ اگین یو ہیو گاٹ این اپرچونٹی. البتہ ایسے اسٹوڈنٹ جن کی عمر 15 سے لے کے 17 سال تک کی ہے، آپ لوگوں کو اپنی کنسنٹریشن لیول بہت امپروو کرنا پڑے گا، بہت زیادہ فوکسڈ ہونا ہوگا اپنی اسٹڈی کے اوپر. یہ جناب پوزیشن ہے ہمارے ستاروں کی. اس ویک، نیکسٹ ویک ستارے کیا کہتے ہیں یہ آپ کو انشاءاللہ کیا کہتے ہیں سے مراد یہ ہے کہ کیا آپ کے لیے پیغام لے کے آئے ہیں. تو اس لیے جناب آپ کو پھر ہم پروگرام شیئر کریں گے. تب تک اجازت، اور ساتھ ساتھ ہمیشہ کی طرح میری ریکویسٹ کہ پلیز چینل سبسکرائب کرنا نہ بھولیے، دوستوں کے ساتھ شیئر کیجیے. خدا حافظ. السلام علیکم کینسر دوستو، کیسے ہیں؟ امید ہے جناب آپ خیریت سے ہوں گے. کینسر، آپ کا رولنگ پلانٹ مون پہلے راہو کے ساتھ موجود تھا. یہاں آپ کو لگتا تھا کہ اپنے مستقبل کے بارے میں کچھ انسرٹن ہے، کچھ غلط فہمیاں ہیں یا کچھ خوف میں مبتلا ہیں، جسے کہتے ہیں کہ ہم ٹھیک ہوتے ہیں، کمفرٹیبل ہوتے ہیں، بغیر کسی وجہ کے لگتا ہے کہ شاید چیزیں ویسی نہ رہیں جیسی تھیں یا جیسی ہم چاہتے ہیں. یہ کچھ پلانٹری موومنٹ ہوتی ہے جو اچھے بھلے شخص کو کچھ غلط فہمیوں میں، بھام میں مبتلا کر دیتی ہے. تو آپ اپنے اس فیز سے گزرے تھے. گڈ نیوز، اچھی خبر آپ کے لیے ہے کہ جناب یہاں سے مون سوئچ اوور ہوا، وینس سوئچ اوور ہوا، اور آپ کا 11th ہاؤس جسے ہم کہتے ہیں خواہشات کا گھر، جہاں جیمنائی، جہاں پہ جوپیٹر آلریڈی موجود ہے، سورج کے ساتھ موجود ہے، وہاں پہ آئے گا. اچھا، یہ وہ وقت ہوتا ہے جسے میں کہوں گا کہ بہترین ٹائم ہوتا ہے کچھ مثبت اقدامات اٹھانے کا
اور اچھے خیالات سوچنے کا، ڈے ڈریمنگ کا. یعنی ڈے ڈریمنگ سے مراد میری یہ ہے کہ یہ وہ وقت ہوتا ہے جہاں ہم جو اپنے بارے میں سوچتے ہیں ان کو عملی شکل میں بھی لا سکتے ہیں. ہمارے پاس وسائل بھی ہوتے ہیں، تعلقات بھی ہوتے ہیں، چیزیں فیوریبل بھی ہوتی ہیں. صرف ہمیں کانشیسلی کوشش کر کے لیفٹ رائٹ دیکھنا ہوتا ہے کہ کیا جو ہم سوچ رہے ہیں، کیا ہم جو دیکھ رہے ہیں وہ ایسا ہونے جا رہا ہے. یقیناً ایسا ہونے جا رہا ہے. ایسا ہے تو اس کا ضرور فائدہ اٹھائیے گا، اور کوئی کسی قسم کی جسے میں کہتے ہیں ابہام میں مبتلا نہ ہوں. البتہ ایک چیز یہ ہے کہ کچھ معاملات میں جلد بازی نہ کیجیے گا. اگر آپ کی پوزیشن میں آفس میں چینج ہو رہی ہے، کسی اور جگہ کے اوپر آپ کو کام کے لیے شارٹ ٹرم بھیجا چلا جا رہا ہے، اور اسپیشلی اگر آپ کا تعلق کسی بھی گورنمنٹ ڈپارٹمنٹ کے ساتھ ہے، تو آپ کے پاس جسے میں کہتا ہوں کہ اس حکم کو، اس بات کو بدلنے کے زیادہ امکانات نہیں ہیں، بلکہ شاید آپ کو اکارڈنگ ٹو یور سینئرز کام کرنا پڑے گا. یہ بہتر بھی ہوگا، فیوریبل بھی ہوگا. پرائیویٹ بزنس میں کام کرنے والے لوگوں کے لیے، سروس پرووائڈرز کے لیے بہترین ٹائم بنتا ہوا دکھائی دیتا ہے. بزنس کانٹریکٹر ہیں، بلڈنگ کانٹریکٹرز ہیں، کنسٹرکشن سے ریلیٹڈ ہیں، آرکیٹیکٹ انجینئرز ہیں، تو یہاں پہ بھی آپ کے پروفیشن میں موومنٹ ہوتی ہوئی دکھائی دیتی ہے. تو دوستو یہ ساری چیزوں کو آپ نے ذہن میں رکھنا ہے. البتہ دوسری اہم چیز، بچوں کے بارے میں کوئی ڈیسیژن میکنگ کرنے کا بڑا اچھا وقت ہے، شادی کا ہو یا ایجوکیشن کا یہاں ہو یا انہیں باہر بھیجنے کا. ساتھ ساتھ یہ ہے کہ اسٹوڈنٹس کے لیے میں یہ کہوں گا بہت امپورٹنٹ وقت ہے، بہترین ٹائم ہے اپنے کریئر کے اوپر فوکس کرنے کا، پڑھنے کا. اور یہاں پہ اپنی کنسنٹریشن لیول آپ کا جو پچھلے دنوں تھوڑا ڈسٹرب تھا، مرکری اینٹی کلاک وائز تھا، پلس راہو اور مون کمبینیشن تھا، وہ بدلا ہے، تو آپ بہتر طریقے پہ فوکس کر پائیں گے. یہ جناب آپ کی پلانٹری پوزیشن ہے پچھلے ان پیریڈ کی. ہاں ایک اور چیز میں بتاتا چلوں، اگر کوئی چیز آپ بیچنا چاہتے ہیں، سیل کرنا چاہتے ہیں، تو ڈیسپریٹ نہ ہوں، بلکہ آہستہ آہستہ ٹائم دیجیے گا، اور تاکہ آپ کی ایک فیوریبل پوزیشن تو موجود ہے. اور جیسا میں نے آپ سے کہا تھا کہ خواہشات کو پورا کرنے کا وقت 26 مئی تک پلان کرنے کا وقت ہے، اور اس میں کچھ چیزیں انشاءاللہ آپ کی ہوں گی بھی. تو اپنا بہت خیال رکھیے، چینل سبسکرائب کیجیے، دوستوں کے ساتھ شیئر کیجیے گا. خدا حافظ. السلام علیکم لیو دوستو، کیسے ہیں؟ امید ہے آپ خیریت سے ہوں گے. جناب گڈ نیوز فار یو. گڈ نیوز یہ 10واں گھر ہوتا ہے جہاں دنیا، ہمارا سٹیٹس کیا ہے نظر آتا ہے، اور ہم خود کیا ہونا چاہتے ہیں وہ دکھائی دیتا ہے. اس اپنے ہاؤس میں سورج بھی موجود ہے، اس اپنے ہاؤس میں جوپیٹر بھی موجود ہے، اس اپنے ہاؤس میں وینس جو آپ کے 10th ہاؤس کا لارڈ ہے وہ بھی موجود ہے. اور یہ یہاں پہ، اور اسی کے ساتھ ساتھ سیکنڈ چیز ہے کہ خواہشات کے خانے میں نیو مون 7 میں جو آ رہا ہے، آپ کے 7 مئی سے جو آ رہا ہے، وہ بھی انڈیکیٹ کر رہا ہے. تو اس لیے ایلیویٹڈ پوزیشن لینے کے لیے کسی پوزیشن کا انتظار تھا، کوئی اسائنمنٹ تھی جو آپ کو ملنے جا رہی تھی، اگر وہ نہیں تھی تو وہ ہونے جا رہی ہے، نہیں ہونے جا رہی تو اس سلسلے میں بیک اینڈ پہ فالو اپ کرنے کا وقت ہے، جس کے آپ کو اچھے مثبت نتائج ملیں گے. تو دوستو یہ کریئر کے پوائنٹ آف ویو سے میں یہ کہوں گا بہترین وقت ہے. بہت عرصے سے اگر آپ نے جاب کے لیے اپلائی کر رہا تھا، اگر رسپانس نہیں تھا، تو وہاں پہ پازیٹیو رسپانس آتا ہوا دکھائی دیتا ہے. ماضی میں کسی کو سروسز تھیں پرووائڈ کی، کوئی بزنس کے لیے آپ نے اپلائی کیا، ٹینڈر بزنس تھی، کیا، پریزنٹیشن دی، کوششیں کی، نہیں ہوا، اب ہونے کے امکانات ہیں. بلکہ میں یہ کہوں گا کہ اگر وہ معاملہ کھٹائی میں پڑ گیا تھا، ڈیڈ ہو چکا، تو اسے دوبارہ زندہ کیجیے گا. جب آپ دوبارہ زندہ کریں گے تو اس کا آپ کو دوبارہ رسپانس بہتر اور پازیٹیو ملے گا. اس کی ضرور کوشش کیجیے گا. اسی کے ساتھ ساتھ جناب میں ایک چیز اور بھی آپ کو بتاتا چلوں، اپنے بلیف، توکل کو بہت سٹرونگ رکھیے گا. ہوتا یہ ہے کہ جب راہو اور مارس 9th ہاؤس میں جب یہ آتے ہیں تو گو آپ کی پرسنالٹی بہت سٹرونگ ہے، لیکن کبھی کبھی جسے کہتے ہیں غیر متزلزل ہونے لگتی ہے، متزلزل ہوتی ہے، ڈسٹرب ہوتی ہے. اور ساتھ ہی یہ ہے میں نے کہ حتیٰ کہ یہ اس حد تک ہوتی ہے اپنے آپ کو کہ آپ کی عبادات اگر ریگولر کرنے والے ریچولز میں، نماز میں، اس میں تھوڑی سی
ایبسنس ہوتی ہوئی دکھائی دیتی ہے، تھوڑا سا روٹین ٹوٹتی ہوئی دکھائی دیتی ہے. اس کا آپ نے خیال رکھنا ہے. اپنی خواہشات کی شدت میں اس حد تک نہ بہہ جائیے گا کہ اپنے بہت سی چیزوں کو آپ اگنور کر دیں. 10th ہاؤس تو کی بات ہوئی تھی. 10th ہاؤس کے اثرات 8th ہاؤس پہ آتے ہیں، 1st ہاؤس پہ آتے ہیں، 7th ہاؤس پہ آتے ہیں. یعنی فیملی میٹرز میں آپ ایک بڑا مینٹورنگ رول پلے کر سکتے ہیں. کہیں کوئی کنفلکٹ، کہیں فسادات تھے، وہ آپ بہتر طریقے پہ پورے کر سکتے ہیں، لوگوں کو اپنی سروسز آفر کر سکتے ہیں. ہسبینڈ اینڈ وائف ریلیشن شپ ایشوز تھے، اس کے بارے میں بہتر کرنے کی کوشش کیجیے گا. اور سب سے امپورٹنٹ چیز، اپنے خیالات کی درستگی جو بڑا اہم وقت ہے، اس کے لیے بڑا اہم وقت ہے. اور ہماری زندگی میں بہت سی تبدیلیاں اس وقت وقوع پذیر ہوتی ہیں جب ہم حالات کے مطابق اپنی سوچوں کو، اپنے لاہ عمل کو تبدیل کرتے ہیں. تو چینج یور سیلف فار دی بیٹرمنٹ آف یور لائف. یہ کسی ایک جگہ پہ رہنا اچھا نہیں ہوتا. اور قدرت کا بھی فلسفہ یہی ہے. سورج ہر وقت ہر جگہ گھوم رہا ہوتا ہے. ایریز سے سٹارٹ ہوتا ہے، پائسس تک آتا ہے. موسم بدلتے، خزاں، بہار، یہ ساری چیزیں اس میں منطق ہے. سو آپ اگر نہیں بدلیں گے تو آپ کے لیے بھی تھوڑے سے پرابلم ہوں گے. اس لیے اپنے آپ کو ذرا سا مثبت رکھیے گا، پازیٹیو رکھیے گا، فیوریبل رکھیے گا. اور سوشل ورک کے اوپر ذرا سا توجہ دیجیے گا. کیونکہ جب آپ کے ایمز اینڈ گول بہت بڑے بڑے ہوں، 10th ہاؤس جہاں آپ کو بلیسنگ دینے جا رہا ہو، وہاں پہ ڈاؤن ٹو ارتھ ہونا، صدقہ خیرات کرنا اور اپنے سے نیچے لوگوں کی خیال کرنا بہت زیادہ ضروری ہے. یہ میں آپ کو اسٹرالوجیکلی بتا رہا ہوں. اگر آپ ایسا کریں گے تو آپ کو گڈ نیوز جس کی آپ تلاش میں تھے، شاید وہ وقت سے پہلے اور جسے کہتے ہیں مقام سے بھی پہلے آپ کو میسر ہو. یہ جناب آپ کی پوزیشن ہے اس ویک کی. اللہ آپ کے لیے آسانیاں کرے، میری دعا. اور جیسی میں نے باتیں کی، خدا کرے کہ ویسی ہی ثابت ہوں اور آپ ان کا بہترین فائدہ اٹھا سکیں. تو اس پوزیشن میں اپنا خیال رکھیے. چینل سبسکرائب کیجیے، دوستوں کے ساتھ شیئر کرنا نہ بھولیے گا. خدا حافظ. السلام علیکم ورگو دوستوں، کیسے؟ امید ہے آپ خیریت سے ہوں گے. پچھلے ویک سے صورتحال بہتر ہوتی ہوئی دکھائی دیتی ہے. کہیں چیزیں بھول رہے تھے، کہیں کچھ چیزوں کے پریشر آ رہے تھے، ملٹیپل ایریاز تھے، کام سٹارٹ کرتے تھے، نہیں ہو پا رہا تھا. یہ اس طرح کی کنفیوژن اور ایسی سٹیٹ آف مائنڈ آپ کی بنی ہوئی تھی. اور اس کی وجہ میں نے لاسٹ ویک بھی بتائی تھی کہ مرکری آپ کا رولنگ پلانٹ اینٹی کلاک وائز تھا. اینٹی کلاک وائز یا ریٹروگریڈ پوزیشن ہونے کی وجہ سے وہاں پہ چیزیں مشکلات پیدا کرتی ہیں. ابھی صورتحال ذرا سی امپرومنٹ میں بہتر ہوتی ہوئی دکھائی دیتی ہے. لیکن اس ویک اگر میں زیادہ آپ کے ساتھ بات کروں گا تو وہ میں بات کروں گا آپ کے 9th ہاؤس کے بارے میں. کیونکہ ہر ویک میں جب ہم دیکھتے ہیں تو وہ میں دیکھتا ہوں کہ جب ستاروں کی چینج آتی ہے، نئی موومنٹ ہوتی ہے، تو کس ہاؤس کو کون سی زیادہ افیکٹ دیتی ہے. آپ کا 9th ہاؤس ٹورس ہے. ٹورس میں سورج، جوپیٹر آلریڈی موجود ہے. وینس جو ٹورس کا رولنگ پلانٹ ہے وہ بھی ٹرانزٹ میں یہاں آ چکا ہے. اور 7 تاریخ کو نیا مون بھی ہے. اچھا، یہ وہ ٹائم ہوتا ہے، اس 9ویں گھر کا تعلق ہوتا ہے. کس سے تعلق ہوتا ہے؟ اسپریچول انلائٹمنٹ کا وقت ہوتا ہے. اپنی ذہنی سوچ کو بڑھانے کا وقت ہوتا ہے. سفر کرنے کا وقت ہوتا ہے. اعلیٰ تعلیم میں جانے کا وقت ہوتا ہے. پروفیشنل کریئر کی ٹریننگ لینے کا وقت ہوتا ہے. اولڈ ڈریمز، پرانے خواب فلفل کرنے کا وقت ہوتا ہے. اور یہ ساری چیزیں آپ کے ساتھ آپ کا 9th ہاؤس آپ کو اس چیز کی انڈیکیشن دے رہا ہے کہ اگر آپ ایسا کرتے ہیں تو اس کے لیے آپ کو بہت آسانیاں ہوں گی. میں سب سے پہلے کہوں کہ اگر آپ بہت عرصے سے تعلیمی سلسلے کو بڑھانا چاہتے تھے، منقطع تھا، دوبارہ شروع کرنا چاہتے تھے، اس کے اوپر کام کرنے کا وقت ہے. اور خاص کر ان لوگوں کے لیے اگر لانگ ٹرم سیٹلمنٹ کا پلان تھا، دوسرا شہر، دوسرا ملک، کہیں جانے کا وقت تھا، تو اس کے لیے سیریسلی بات کرنے کا وقت ہے. اس کا آپ کو فائدہ ہوگا. جاب میں بھی انڈیکیشن یہ ہے کہ ہو سکتا ہے آپ کی کوئی ٹرانسفر ڈسٹنس پلیس پہ دوسری جگہ پہ ہو جائے، وہاں پہ بھی آپ جا سکتے ہیں. 6th ہاؤس آپ کا 8th ہاؤس راہو کے ساتھ ذرا سا موجود ہے، تو تھوڑا سا فائنینشیل پرابلم یا کرنچ کی انڈیکیشن دیتا ہے، جہاں چلتے چلتے فائنینسز آپ کے ڈراپ ہوتے ہوئے دکھائی دیتے ہیں. کیش فلو میں ذرا سے پرابلم آتے ہوئے دکھائی دیتے ہیں. یہ سائن انڈیکیٹ کر رہا ہے. ان سارے خواب، ان ساری چیزوں کو ضرور پورا کیجیے گا، لیکن
آپ کو ذرا سی بات کے اوپر امید کے اوپر اخراجات کرنے نہ بھی جائیے گا. جب تک چیزیں فائنلائز نہ ہو جائیں، سمجھ نہ آ جائے، تب تک کوئی میجر کوئی بڑے اخراجات نہ کیجیے گا. سیکنڈ چیز جو میں آپ کو بتا دوں وہ ہے ریلیشن شپ کے حوالے سے آپ کو بہت زیادہ کیئرفل رہنے کی ضرورت ہے. زحل جو آپ کے 12th ہاؤس 7th ہاؤس میں موجود ہے، جیسا میں نے آپ سے کہا تھا، یہ رشتے ناتوں کے بارے میں پرابلم انڈیکیٹ کرتا ہے. لیکن اب 9th ہاؤس سے اس کو جو شیڈو مل رہا ہے وہ بڑا پازیٹیو ملتا ہوا دکھائی دیتا ہے. تو اس میں اگر کوئی پرانی ناراضگیاں تھیں، وہ کہیں بھی جوائنٹ فیملی میں تھا، ریلیشن شپ میں تھا، بزنس پارٹنر میں تھا، اس کو امپروو کرنے کا، اس کو بہتر کرنے کا وقت ہے، کوشش کرنے کا وقت ہے. نئے وینچر تو سٹارٹ ہو ہی سکتے ہیں، جیسا میں نے آپ سے پہلے بھی کہا تھا کہ اس کی انڈیکیشن بھی بنتی ہوئی دکھائی دیتی ہے. بچوں کی لائف کے بارے میں کوئی ڈیسیژن میکنگ، ایجوکیشن، شادی، یہ ساری چیزیں، یہ بھی ایک بڑا اہم سلسلہ ہے، وہ بنتا ہوا دکھائی دیتا ہے. اس سلسلے میں کام کریں تو وہ بہتر ہوگا. اور خاص کر میں اسٹوڈنٹ کے لیے بات کروں گا کہ اپنی ایجوکیشن کریئر کو آئیڈینٹیفائی کرنا اور اپنا کنسنٹریشن لیول بڑھانا، فوکسڈ ہونا، ٹائم ٹیبل سیٹ کرنا، یہ آپ کے لیے بڑا اہم اور فائدہ مند ہوگا. اور اسی کے ساتھ ساتھ آپ کسی بھی پروفیشن اور کریئر میں، آپ سائیکالوجسٹ ہیں، ڈاکٹر ہیں، آپ ڈرماٹولوجسٹ ہیں، کاسمیٹکس فیلڈ میں ہیں، آپ کوئی بھی ایسا کام کر رہے ہیں انٹیریئر سے، کسی چیز سے ریلیٹڈ، اس کی ایکسٹرا ایجوکیشن لرننگ کا ٹائم سب سے امپورٹنٹ ہے. وہ آن لائن بھی کر سکتے ہیں، وہ کسی جگہ جا کے بھی کر سکتے ہیں، فارن ملک میں بھی کر سکتے ہیں، دوسرے شہر میں بھی کر سکتے ہیں. یہ جب کریں گے تو یہ آپ کی اپنی ایموشنل مینٹل کوالیفیکیشن ایکسپیرئنس کو بڑھائے گا، جو آپ کے کریئر میں انکم میں ریٹرن دے گا، فائدہ دے گا. اس کا ضرور فائدہ اٹھائیے گا. ساتھ ساتھ میں یہ کہوں کہ اگر کوئی منت، کوئی ایسی چیز کبھی ہم وقت میں کمٹ کر لیتے ہیں کہ میرا فلاں کام ہوا تو میں یہ کروں گا، میں یہ روحانی سفر ہے کروں گا، اگر بھول چکے ہیں یاد رکھیے گا، اسے پورا کیجیے گا. کیونکہ 9th ہاؤس جو ہوتا ہے یہ ہماری ڈیوائن ہیپیس ہے، روحانی خوشی اور لانگ ٹرم بلیسنگز، عبادات، مذہب سے ریلیٹڈ چیزیں، ان کے ساتھ منسلک ہونے کا وقت ہوتا ہے، دور ہونے کا وقت نہیں ہوتا. آپ کسی بھی خیال کے مالک ہیں، لیکن اپنی اوریجن جو آپ کی ہے اس کے ساتھ آپ ضرور رہیے گا. یہ چیزیں آپ کو ماضی کے ساتھ کنیکٹ کر رہی ہیں روحانی طور پہ، اور جہاں آپ سٹرونگ ہوں گے تو آپ کے معاملات زندگی میں بھی تبدیلی اسی طرح آئے گی، کاموں میں بہتری ہوگی، کنٹینیوٹی ہوگی. شادی نہ ہونے والے کپلز کے لیے میں یہ لوگوں کے لیے، لڑکا یا لڑکی کے، یہ ایک بڑا امپورٹنٹ ٹائم ہے جو رشتے ناطے بھی کرواتا ہے. ہو سکتا ہے کہ اگر آپ کے اپنے عمر کے اس حصے میں تو خود آپ کے لیے بھی کوئی پرپوزل دور دراز سے آ سکتا ہے. اگر ایسا ہے تو اس کا ضرور فائدہ اٹھائیے گا. دوستو یہ پلانٹری پوزیشن آپ کی اس ویک میں ہے. اگلے ویک ستارے کیا کہتے ہیں لے کے حاضر ہوں گا. تب تک اپنا بہت خیال رکھیے، اور ہمیشہ کی طرح جانے سے پہلے ایک ریکویسٹ کہ پلیز چینل سبسکرائب کرنا نہ بھولیے گا. خدا حافظ. السلام علیکم لبرا دوستو، کیسے؟ امید ہے آپ خیریت سے ہوں گے. راہو آپ کے 7th ہاؤس میں مارس کے ساتھ تھا، مون تھا، ذرا زیادہ ڈسٹرب پیریڈ تھا، چیزیں زیادہ کنفیوز کر رہی تھیں. کچھ کام ایسے تھے جو بظاہر دکھائی دیتے تھے ہونے والے ہیں، لیکن لاسٹ مومنٹ پہ یا خاموشی چھا گئی یا انکار ہو گیا، یہ ایسی پوزیشن بنتی ہوئی دکھائی دیتی تھی. البتہ 6 تاریخ سے اور 6 کی رات اور 7 تاریخ سے بڑے بہتر اور پازیٹیو سائن بنتے ہوئے دکھائی دیتے ہیں. وہ یہ بنتے ہیں کہ ایسے معاملات جن کی وجہ سے آپ کی انکم میں اضافہ ہونا تھا وہ بہتر ہوگا. کوئی ڈیل جس کے اوپر آپ کام کر رہے تھے، وہ خاموشی تھی، نہیں ہو رہا تھا، وہاں سے مثبت رزلٹ آئے گا. کوئی گورنمنٹ کے ساتھ بزنس کرنے چلے جا رہے تھے لیکن رسپانس اچھا نہیں آ رہا تھا، کوئی فائل کہیں پہ پھنسی ہوئی ہے، بہت عرصے سے کوشش کر رہے ہیں، اس کے سلسلے میں بھی آپ کو اچھی خبر، اچھی نوید ملے گی. اس کے اوپر بھی کام کرنے کا وقت ہے. اور خود بخود کہیں پیمنٹ پھنسی تھی جو ہاں بھول بھی چکے تھے، اگر ہو سکتا ہے کہ آپ کا کریڈیٹر خود آپ سے رابطہ کرے، نہیں تو دوسری صورت میں آپ رابطہ کریں گے تو آپ کو اس کا اچھا اور مثبت جواب ملے گا.
اپنے کریئر سے اسٹک رہیے گا، جو آپ کر رہے ہیں اسی کو بڑھائیے گا، اسے ایڈ کیجیے گا، اسے چینج کرنے کی کوشش نہ کیجیے گا۔ سروس میں بھی میں یہ کہوں گا کہ اگر آپ اپنے ورکنگ انوائرمنٹ میں ڈسٹرب ہیں، اپنے کولیگ سے تھوڑی سی شکوہ شکایت ہے کہ وہ لیگ پولنگ ہو رہی ہے، پالیٹکس ہو رہی ہے جس کی وجہ سے آپ کمفرٹیبل نہیں ہیں، تو یہ ایک سرکل شارٹ ٹرم سرکل ہے، اس کی وجہ سے کوئی چھٹیوں کا، نکلنے کا، جاب چھوڑنے کا آپ نے بالکل فیصلہ نہیں کرنا، یہ آپ کے لیے برا ہوگا، نقصان کا سبب ہوگا۔ میں نے آپ سے جیسے بتایا تھا کہ نیو مون وینس ٹورس ہاؤس میں موجود ہے جو لارڈ ہے، تو 8ویں گھر کو ہم مختلف طرح کے اینگلز دیتے ہیں۔ میں اس کو دے رہا ہوں انکم سے کہ انکم بڑھنے کے آثار ہو رہے ہیں، ساتھ ساتھ یہ ہوتا ہے کہ کوئی ایسی بیماری، کوئی ایسی تکلیف جو کچھ عرصے سے چلی آ رہی تھی، دوبارہ اس میں تھوڑا سا پرابلم پیدا ہوتا ہے جس کی وجہ سے آپ ڈاکٹرز کو کنسلٹ کرتے ہیں، اور میڈیکل ٹیسٹ وغیرہ کی وجہ سے کچھ چیزیں آشکار ہو سکتی ہیں۔ کوئی ایسی چیز جو آپ کو ذہنی طور پہ، جسمانی طور پہ ڈیمیج کر رہی تھی، بیمار کر رہی تھی، وہ آئیڈینٹیفائی ہو سکتی ہے اور پھر قابل علاج بھی ہوگی۔ تو یہ وقت ان تینوں چیزوں کے لیے بڑا اہم اور فائدہ مند بنتا ہوا دکھائی دیتا ہے۔ آپ کی کنسٹرکشن سے ریلیٹڈ اگر ہیں، فوڈ آپ کا بزنس ہے، اگر آپ کا کپڑے کا بزنس ہے، تو اس وقت میں یہ کہوں گا پرانا سٹاک بیچنے کی کوشش کیجیے گا، نئی انوینٹریز ایڈ کرنے کی کوشش کیجیے گا، اور کچھ مارکیٹنگ ایکسپرٹس لوگوں کو، پروفیشنل اور ٹیکنیکل لوگوں کو اگر آپ اپنے ساتھ بزنس شیئرنگ کے اوپر رکھیں گے تو یہ آپ کے لیے بہتر اور فائدہ مند ہوگا، جہاں سے آپ اچھی انکم جنریٹ کر سکتے ہیں۔ اسٹوڈنٹس کے لیے میں یہی کہوں گا کہ اپنا بہت زیادہ خیال رکھیے گا، اور ایسی ایکٹیویٹیز جس کی وجہ سے آپ کا وقت ضائع ہو اسے تھوڑا سا اوائڈ کیجیے گا۔ یہ دوستو پلانٹری پوزیشن ہے اس ویک کی۔ نیکسٹ ویک ستارے کیا کہتے ہیں آپ کو بتاؤں گا، لیکن جانے سے پہلے ہمیشہ کی طرح ریکویسٹ کہ پلیز چینل سبسکرائب کرنا نہ بھولیے، دوستوں کے ساتھ شیئر کیجیے۔ خدا آپ کے لیے بہت آسانیاں کرے، آمین۔ السلام علیکم اسکارپیو دوستو، کیسے ہیں؟ امید ہے آپ خیریت سے ہوں گے۔ اچھا، یہاں میں آپ کو بتاؤں، کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ ہم بڑے جسے کہتے ہیں خوش فہمی کا شکار ہوتے ہیں، اپٹمسٹک ہوتے ہیں، چیزیں ارد گرد بڑی اچھی پازیٹیو موو کر رہی ہوتی ہیں، لیکن ڈیپ انسائڈ کہیں انسرٹینٹی، کہیں خوف کا عنصر ہوتا ہے۔ ماضی کی تجربات کی روشنی میں کہ بھئی میرے تو نصیب ایسے ہی ہیں، میرا کام ہوتے ہوتے رک جاتا ہے، میرے لیے مشکلیں زیادہ ہوتی ہیں، مجھے جس سے ہنس کے بات کرتا ہوں، جس سے محبت کی کوشش کرتا ہوں، وہ بھی کچھ عرصے کے بعد مجھے ڈیفرنٹ طریقے سے ٹریٹ کرتا ہے۔ یہ ساری چیزیں جو ہیں وہ آپ کی کیفیت بناتی ہوئی دکھائی دیتی ہیں، لیکن اچھی خبر یہ ہے، اچھی نیوز میں آپ کو یہ بتاتا چلوں، 7th ہاؤس بڑا خوبصورت ہے، جہاں کچھ نئے لوگ آپ کی زندگی میں انٹر ہو رہے ہیں، اور وہ جب انٹر ہوتے ہیں تو وہ آپ کے لیے گڈ نیوز، اچھی خبر، اچھے اپرچونٹیز لے کے آتے ہیں، اور وہ اپرچونٹی ریلیشن شپ سے لے کے بزنس کے پوائنٹ آف ویو سے ہوتی ہے۔ وہ ریلیشن شپ نئی وینچر سٹارٹ کرنے کے لیے ہوتا ہے۔ وہ ایک ایسا سا وقت ہوتا ہے جہاں آپ اپنے آپ کو خود بدل سکتے ہیں، خود تھوڑا سا فرینک ہوں، تھوڑا سا لبرل ہوں، اپنے شیل کو توڑنے کی ضرورت ہوتی ہے۔ اس شیل میں جس میں آپ پھنسے ہوئے ہیں نکلیں، کسی کا محبت کا رسپانس ہے، بولڈ رسپانس ہے، اس کا پازیٹیو جواب دیجیے گا۔ جب یہ پازیٹیو جواب دیں گے تو آپ کے لیے اپرچونٹیز خود بخود بنتی چلی جائیں گی۔ ریجڈنیس کو ختم کیجیے گا، اپنے اندر خام خواہ جو آپ نے، میں یہ ورڈ خام خواہ بات کر رہا ہوں، کبھی کبھی آپ لاجیکل ہوتے ہیں، ٹھیک بھی ہوتے ہیں، لیکن کبھی کبھی آپ نے ویسے ہی اپنے گرد ایک حالہ بنا ہو سکتا ہے کہ میں ایسا نہیں ہوں، میں ایسی نہیں ہوں۔ اس کی وجہ سے آپ کے گرد جو اپرچونٹیز آتی ہیں وہ گزر جاتی ہیں اور آپ اس کا فائدہ نہیں اٹھا سکتے۔ لہٰذا انٹریکشن اپنا بہتر کیجیے گا، اپنے سوشل سرکل کو ذرا سا بڑھائیے گا۔ اس کی وجہ سے اگر آپ خود گھر میں بیٹھے ہیں تو کوئی بزنس سٹارٹ کر سکتے ہیں، کام کر سکتے ہیں، یا آپ کو انٹریکشن کے دوران کوئی ریفرنس مل سکتا ہے جو آپ کے لیے روزگار کا سبب بن سکتا ہے۔ جاب لیس بہت عرصے سے ہیں تو نئی جاب اپرچونٹیز آپ کو مل سکتی ہیں۔ سیٹرن ایک خاص سائن میں موجود ہے آپ کے 5th ہاؤس میں۔ میں یہاں یہ کہوں
بچوں کی تعلیمی معاملات بظاہر بڑے لائق اچھے ہوتے ہوئے دکھائی دیتے ہیں، لیکن شاید فائنینشیل نیڈز ان کی پوری کرنے کے لیے آپ کو ڈیفیکلٹی ہو سکتی ہے۔ ان کی اسکول فی پاکستان میں رہنا چاہتے ہیں، ہائر ایجوکیشن کے لیے باہر جانا چاہتے ہیں، تو یہ کچھ ریسٹرکشن، کچھ لمٹس ہیں جو شاید آپ افورڈ نہیں کر سکتے۔ میں یہاں یہ ضرور کہوں گا کہ خواہش اپنی جگہ ہوتی ہے، خواب اپنی جگہ ہوتے ہیں، ریالٹی اپنی جگہ پہ ہوتی ہے، لہٰذا آپ کو ریئلسٹک اپروچ کے ساتھ دے جائیے گا۔ ایسا کوئی فیصلہ نہ کیجیے گا کہ جہاں کوئی فائنینشیل بڑی کمٹمنٹ کر لیں ان کے لیے اور وہ آپ آنر نہ کر سکیں۔ اس کے تھوڑے سے آثار مجھے بنتے ہوئے دکھائی دیتے ہیں۔ خدا کرے کہ آپ کی زندگی میں آسانیاں ہوں، ایسا نہ ہو، لیکن میرا کام آپ کو آنے والے ایسے چیزوں سے آگاہ کرنا ہے۔ جیسا میں نے ساتھ ساتھ آپ کو یہ بھی بتایا کہ یہ اپرچونٹی پیریڈ ہے، مل بیٹھ کے کام کرنے کا بھی ہے، ڈبل شفٹ پہ کام کرنے کا، پارٹ ٹائم کوئی اپرچونٹی بنتی ہے جہاں آپ اپنی انکم کو بڑھا سکتے ہیں۔ اور سیکنڈ چیز یہ ہے کہ بارٹر کر سکتے ہیں آپ اپنے ایک اسکل کو، کہ کسی سے کوئی اسکل لیتے ہیں دوسرے کو دیتے ہیں، منی ایکسچینج نہیں ہوتا۔ آپ کوئی کام کر رہے ہیں، ان ریٹرن دوسرے کو ڈفرینٹ سروس دیجیے گا۔ مثلاً فار ایگزامپل، آپ کے پاس مارکیٹنگ سکل بہت اچھا ہے، آپ کے کانٹیکٹس بہت اچھے ہیں، 7th ہاؤس اسٹرانگ ہے، آپ کے ارد گرد کوئی پینٹنگ کرنے والا ہے، پینٹ اچھے کر رہا ہے، اس کے پروڈکٹ کو آپ لا کے سیل کر سکتے ہیں۔ کہیں کوئی اپنے فرنیچر، اپنی چیزوں کو بیچنا چاہتا ہے، گھر رکھے، آپ سے رابطہ ہوتا ہے، آپ اپنی کانٹیکٹ کی وجہ سے اس کو اچھی شیئرنگ بیس کے اوپر، جہاں آپ کو بھی کوئی فائدہ ہو تو اچھی ڈیل دلوا سکتے ہیں۔ یہ جناب پلانٹری پوزیشن ہے اس وقت جو زبردست بنتی ہوئی دکھائی دیتی ہے۔ اس کے علاوہ مالی طور پہ جیسا میں نے کہا، انکم میں اضافے کے آثار بھی بنتے ہوئے دکھائی دیتے ہیں، اور ساتھ ساتھ جیسا ہم یہ کہتے ہیں کہ 7واں گھر تعلقات کے لیے بڑا اہم بنتا ہوا دکھائی دیتا ہے۔ اچھا، دوسری چیز میں آپ کو بتاؤں کہ جہاں یہ ساری چیزیں ہوتی ہیں وہاں اولڈ ریلیشن شپ میں، اسپیشلی اولڈ ریلیشن شپ سے میں یہ بات کروں گا، 8 سال سے زیادہ اگر ہیں، وہاں پہ تھوڑے سے کنفلکٹ پیدا ہوتے ہوئے دکھائی دیتے ہیں، غلط فہمیاں پیدا ہوتی ہیں بزنس میں، پارٹنرشپ میں، میریٹل لائف میں، ایموشنل رومانس لائف میں، یہ ساری چیزیں بنتی ہوئی دکھائی دیتی ہیں۔ اسی لیے میں نے آپ سے کہا تھا آپ نے بہت مثبت اور بہت پازیٹیو رہنا۔ یہ جناب پوزیشن ہے ستاروں کی۔ اگلے ویک ستارے کیا کہتے ہیں یہ لے کے پھر حاضر ہوں گا، تب تک اپنا بہت خیال رکھیے، اور ہاں، ہمیشہ کی طرح جو میری آپ سے ریکویسٹ ہوتی ہے کہ پلیز چینل سبسکرائب کرنا نہ بھولیے، دوستوں کے ساتھ شیئر کیجیے گا۔ اپنا بہت خیال رکھیے، اللہ حافظ۔ السلام علیکم سیجیٹیریس دوستو، کیسے ہیں؟ امید ہے آپ خیریت سے ہوں گے۔ جناب اس وقت آپ کا سروس ہاؤس ماشاءاللہ بہت اچھا سٹرانگ ہوتا ہوا دکھائی دیتا ہے۔ میں آغاز ہی اسی 6 سے کر رہا ہوں۔ 6 ہاؤس ہوتا ہے آپ کے کریئر پروفیشن سے ریلیٹڈ ہوتا ہے۔ اگر بہت عرصے سے آپ کی کوئی پروموشن، کوئی جیسے کہتے ہیں کہ ایکنالجمنٹ جو پروفیشنلی آپ کو ہونی تھی نہیں ہوئی، تو یہ اس کا وقت بنتا ہوا دکھائی دیتا ہے۔ وہاں لوگ آپ کی سروسز کو ایڈمٹ کریں گے، ایکسیپٹ کریں گے، اس کے بدلے میں آپ کو ریوارڈ ملے گا۔ اچھا، جب آپ سروس میں ہوتے ہیں تو ریوارڈ بونس کی شکل میں ملتا ہے، آپ کو پروموشن کی شکل میں ملتا ہے، لیکن اگر آپ سروس پرووائڈر ہیں، بزنس میں ہیں، اور اپنے کسی پرائیویٹ کلائنٹس کو آپ بہترین سروسز دے رہے ہیں، تو وہاں سے ریوارڈ آپ کو نئے مزید کلائنٹس کی صورت میں ملتا ہوا دکھائی دیتا ہے۔ اوورآل اگر ہم یہ کہیں تو یہ بزنس کا بہت اچھا وقت ہے، یہ اپنے آپ کو کریئر میں سیٹل کرنے کا بہت اچھا وقت ہے۔ جوپیٹر آپ کے 6th ہاؤس میں موجود جب یہ ہوتا ہے وینس کے ساتھ، مون کے ساتھ، تو یہ آپ کو ذہنی طور پہ بڑا پرسکون کرتا ہے۔ آپ کی ہیلتھ کے لیے بڑے اچھے مواقع ہوتے ہیں، لیکن مواقع سے مراد یہ ہوتی ہے کہ جب یہ بہترین موقع ہوتا ہے تو اس سے پہلے تھوڑی سی ڈسٹربنس ہوتی ہے، irregularities ہوتی ہے۔ جب آپ میڈیکل چیک اپ یا ڈاکٹر کنسلٹ کرتے ہیں تو وہاں سے کچھ چیزیں ایسی ملتی ہیں جو مستقبل میں آپ کو کسی بڑے بیماری تکلیف سے بچا سکتی ہیں، تو یہ انڈیکیشن وہ بنتی ہوئی دکھائی دیتی ہے۔ فرینڈ سرکل میں کچھ نئے لوگ انڈیکیٹ ہوتے ہوئے دکھائی دیتے ہیں، دیٹس ویری گڈ، لیکن میں یہ کہوں گا کہ جوائنٹ وینچر، بزنس اپرچونٹی، کیونکہ 6 ہاؤس میں اپرچونٹی بنتی ہوئی دکھائی دیتی ہے، آپ اپنا خود بزنس کر رہے ہیں تو اسے ایکسپینڈ کرنا چاہتے ہیں، تو فوری طور پہ کچھ نئے لوگوں کے لیے ڈیسیژن میکنگ جاننے والوں کے ساتھ کر سکتے کہ فلاں فلاں بہت سوٹیبل ہے، میں اپنے وینچر میں، اپنے
پروجیکٹ میں اس کو لے آتا ہوں، ایسا نہ کیجیے گا۔ سب سے پہلے اپنی ضرورت کو محسوس کیجیے گا، پھر جس کو آپ لانا چاہتے ہیں اسے دیکھیے کیا ایگزیکٹلی اکارڈنگلی وہ اسکل جو آپ کو درکار ہے ان کے پاس ہے۔ اگر ہے تو بات کیجیے گا، اگر نہیں تو پھر آگے نہ بڑھیے گا، پھر امبیرسمنٹ ہوگی، شرمندگی ہوگی۔ خواہشات پوری ہوتی ہوئی دکھائی دیتی ہیں، لیکن بچوں سے متعلق میں یہ کہوں گا کہ تھوڑا سا کنسرن بنتا ہوا دکھائی دیتا ہے۔ کسی بچے کی ہیلتھ آپ کو افیکٹ کر سکتی ہے، وجہ پریشانی بن سکتی ہے۔ اگر خدا نخواستہ کوئی بچے آپ کی فیملی میں کوئی ایسے پرابلم میں ہیں، تھوڑے سے ویک ہیں، ڈسٹرب ہیں، تو ان کی مینٹل فزیکل ہیلتھ کے اوپر آپ نے بہت زیادہ توجہ دینی ہے۔ انکم کے پوائنٹ آف ویو سے اگر میں یہ کہوں تو یہ اچھا ہے، لیکن کچھ انکم مجھے یوں دکھائی دیتی ہے کہ جیسے آپ اپنی انکم کو بڑھائیں گے اپنا کوئی ایسٹ سیل کر کے، یا اپنی کوئی موویبل اور اموویبل کوئی بھی ایسا ہو سکتا ہے، اس کی وجہ سے آپ کا کیش فلو، بینک ڈپازٹس بہتر ہوتا ہوا دکھائی دیتا ہے۔ اس کو ضرور فائدہ اٹھائیے گا اگر کوئی ایسی چیز بیچنا چاہتے ہیں، کرنا چاہتے ہیں۔ اسی طرح پارٹ ٹائم آپ سروس پرووائڈر ہو سکتے ہیں، اپنے کانٹیکٹس کو استعمال کر سکتے ہیں۔ مثلا فار ایگزامپل کسی کی پراپرٹی کی ڈیل ہے تو اس میں اپنا رول پلے کر سکتے ہیں۔ اگر کوئی پارٹ ٹائم آپ کو چاہتا ہے کہ آپ ان کے لیے مارکیٹنگ کا کام کریں تو آپ وہ بھی کر سکتے ہیں۔ اس سلسلے میں بھی آپ کی پلانٹری پوزیشن بہت بہتر، بڑی اسٹرانگ ہوتی ہوئی دکھائی دیتی ہے، جہاں انکم میں اضافے کی خواہش پوری ہوتی ہوئی دکھائی دیتی ہے۔ سیٹرن فورتھ ہاؤس میں جب میں نے آپ کو بتایا تھا آتا ہے، تو یہ تھوڑا سا کنسرن کرتا ہے بیماریوں سے ریلیٹڈ، اپنے بزرگوں سے ریلیٹڈ۔ آپ کا کوئی بھی فیملی ہو، آپ کی فیملی میں جتنے بھی بزرگ ہیں، وہ بزرگ سے مراد یہ ہے کہ سینئر ہیں، آپ کی ایج سے بڑے ہیں، تو وہ تھوڑا سا تبدیلی مانگتے ہیں، چینج لانا چاہتے ہیں۔ اس چینج کے آثار آپ کے لیے بنتے ہوئے دکھائی دیتے ہیں جو فائدہ مند ہوتے ہیں۔ ساتھ ساتھ میں یہی کہوں گا، اگر آپ کوئی ایسا بزنس سٹارٹ کرنا چاہتی ہیں، اگر آپ فیمیل ہیں، آپ ایسا بزنس جس میں کپڑے کا، فوڈ کا یا ٹیچنگ کے لیے کرنا چاہتی ہیں، بچوں کی کوئی چھوٹا موٹا ایجوکیشنل سیٹ اپ گھر میں 2 کمروں میں 10 بچوں سے سٹارٹ کرنا چاہتی ہیں، تو وہ بھی کیجیے گا۔ یہ آپ کی انکم کو اور چیزوں کو بڑھانے کا وقت ہے، یہاں آپ کے لیے آسانیاں ہوں گی۔ دوستو یہ پلانٹری پوزیشن اس ویک کی ہے۔ اسی کے ساتھ ساتھ تھوڑا سا میں یہ کہوں گا خود محتاط رہنے کا وقت ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ 5th ہاؤس میں جب مارس اور راہو ساتھ ہوتے ہیں تو وہاں پہ آپ کی جلد بازی، آپ کے کسی کمنٹس کی وجہ سے کسی دوست کولیگ کو بری لگ سکتی ہے، اسے اوائڈ کرنے کی کوشش کیجیے گا۔ اور اگر کہیں سے کوئی ایسی چیز ہو چکی ہے جس کے اثرات آپ کے تعلقات کے اوپر ہیں، معذرت کرنے میں کوئی حرج نہیں، معافی مانگ لیجیے گا۔ زندگی میں ہم سیکھتے ہیں، غلطیاں ہوتی ہیں ہم سے، اور غلطی مان لینا ہمیشہ بہتر اور فائدہ مند ہوتا ہے۔ یہ دوستو آپ کی پلانٹری پوزیشن اس ویک کی۔ نیکسٹ ویک ستارے کیا کہتے ہیں وہ آپ کو بتائیں گے، لیکن ہمیشہ کی طرح میری ریکویسٹ آپ سے جانے سے پہلے کہ پلیز چینل سبسکرائب کرنا نہ بھولیے، دوستوں کے ساتھ شیئر کیجیے۔ اپنا بہت خیال رکھیے، اللہ حافظ۔ السلام علیکم کیپٹیکین دوستو، کیسے ہیں؟ امید ہے آپ جناب ٹھیک ہوں گے۔ 2 چیزیں بڑی امپورٹنٹ آپ کو سمجھیں۔ لاسٹ ویک شاید یاد ہو، میں نے آپ سے کہا تھا کہ آپ کی لاسٹ ویک کے لاسٹ ڈیز تھوڑے سے ٹف، تھوڑے سے ڈیفیکلٹ ہوتے ہوئے دکھائی دیتے ہیں۔ البتہ ابھی جب ہم دیکھتے ہیں تو چیزیں بڑی بہتر ہوتی ہوئی دکھائی دیتی ہیں۔ دوبارہ آپ نے جو گیان، جو علم حاصل کیا تھا، کوئی نئے وینچر کیے تھے بزنس پاکستان میں، پاکستان سے باہر دوسرے شہر میں، ان میں ایکسپینشن کا وقت ہے، ان کو پریکٹیکل فارم میں سامنے لانے کا وقت ہے۔ اس سلسلے میں کچھ مزید لوگ آپ کے ساتھ شامل ہو سکتے ہیں جو آپ کے لیے مزید آسانیاں، تجربے کا سبب بنتے ہیں۔ ایسی کوئی پوزیشن ہے تو جناب ایکسپینشن کی طرف جائیے گا، اس کا فائدہ بھی اٹھائیے گا۔ اور ویسے بھی کہا جاتا ہے کہ جب بڑا پروجیکٹ، بڑی چیزیں ہوں تو ہمیشہ مل بانٹ کے کرنا چاہیے، کبھی بھی بہت زیادہ مالی اور وقت کی ذمہ داریاں اپنے ساتھ نہیں رکھنا چاہیے۔ پارٹ ٹائم کام کرنے کی بھی اپرچونٹی بنتی ہوئی دکھائی دیتی۔ یہ میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ کبھی کبھی پلانٹری پوزیشن فیوریبل نہیں ہوتی، البتہ کبھی کبھی بہت زیادہ بہتر اور فیوریبل ہوتی ہے۔ ابھی جناب یہ چیزیں آپ کے لیے اچھی، مثبت،
صحیح ڈائریکشن میں جاتی ہوئی دکھائی دیتی ہیں جو آپ کے لیے آسانیوں کا سبب بنے گی۔ بچوں سے متعلق سب سے اہم وقت ہے، چھوٹے بچوں سے لے کے بڑے بچوں تک، چھوٹے سے مراد ہے کہ 5 سال جس نے اسکول جانا ہے اس سے لے کے اور 35 سال تک کا بچہ جس کی آپ نے شادی کرنی ہے، اس کے ساتھ انٹریکشن کرنے کا وقت ہے، بات کرنے کا وقت ہے، بڑھنے کا وقت ہے اور ایک ود ان سرکل رہنے کا وقت ہے۔ تو اپنی کوالٹیز اور اپنی چیزوں کو سامنے رکھیے گا، فائدہ اٹھانے کی کوشش کیجیے گا اپنا، اور سیکھنے کی کوشش کیجیے گا۔ بچوں سے متعلق میں نے آپ سے کہا تھا کہ اپنی رائے ضرور دیجیے گا۔ شادی کی ایج کے بچے اگر ہیں تو ان کی شادی کے اوپر انہیں کنونس کرنا چاہیے، یہ بہت ضروری ہے آپ کے لیے، چونکہ وہ کہتے ہیں نا کہ گھر پرسکون تو زندگی پرسکون۔ اسی طرح اگر آپ نے کوئی نیا وینچر سٹارٹ کیا تھا اور وہ کسی بیڈ پیچ کی وجہ سے ناکام ہوا، نہیں کر سکے، آپ نے اسے کوئٹ کر لیا، اسے نکل آئے تو دیٹس گڈ، اچھا کیا۔ لیکن نئے وینچر میں سٹارٹ ہونے سے پہلے مشاورت کے ساتھ، وزڈم کے ساتھ، شیئرنگ کے ساتھ اپنے نئے کام کا آغاز کیجئے، کسی نئے پروجیکٹ کے اوپر کام کیجئے، وہ انشاءاللہ آپ کے لیے بہتر اور پیئنگ ہوگا۔ میڈیکل پروفیشن میں رہنے والے لوگوں کے لیے میں یہ کہوں گا کہ بڑا اپنی ہاسپٹل، اپنا کلینک، ان چیزوں میں نا بڑا کیئرفل ہونے کی ضرورت ہے۔ یوں دکھائی دیتا ہے خدا نخواستہ کسی پروسیجر یا کسی وجہ سے کوئی ایسی چیز ہو سکتی ہے جو سوشل میڈیا پہ پھیل جائے جس کی وجہ سے آپ کا امیج تھوڑا سا افیکٹ ہو، پروفیشنل امیج کی میں بات کر رہا ہوں، وہ افیکٹ ہو یا خود آپ کے اندر وہ کانفیڈنس نہ ہو۔ تو اس لیے جناب یہ آپ نے بہت زیادہ اس کا خیال رکھنا ہے، ہائیجینک کنڈیشن اور جینیٹوریل سروسز کو بہترین طریقے سے کیجیے گا۔ اگر آپ میڈیکل ڈائگنوسٹک یا ان چیزوں سے ریلیٹڈ ہیں تو یہاں پہ اپنے آپ کے جو ریجنٹس ہیں، کیمیکلز ہیں، مشینیں ہیں، ان کا آپ نے بہت زیادہ خیال رکھنا ہے، اس میں کوئی ایسی چیز نہ ہو۔ سیکنڈ چیز میں آپ کو بتاتا چلوں، اسٹرالوجیکل سائن میں آپ کا رولنگ پلینٹ 3rd ہاؤس میں موجود ہے۔ تو 3rd ہاؤس میں جب آپ کا رولنگ پلینٹ جاتا ہے وہاں پہ اپنے سبلنگز، فیملی، ان کو افیکٹ کرتا ہوا دکھائی دیتا ہے، لیکن جوپیٹر ہاؤس میں تو جوپیٹر یہاں پہ اسٹرانگ بھی بنتا ہوا دکھائی دیتا ہے۔ یوں دکھائی دیتا ہے کہ آپ کے 3rd ہاؤس، 5th ہاؤس کی پلینٹری پوزیشن جو ہے وہ آپ کی انکم 2nd ہاؤس اور آپ کا پیس آف مائنڈ 4th ہاؤس کو کمفرٹیبل کرتی ہے۔ کیوں؟ گھر سکون ہوگا، زندگی سکون میں ہوگی۔ زندگی اور گھر دونوں سکون میں ہوں گے تو آپ کی ذات کا جو لیول ہے بڑا پازیٹیو ہوگا، پازیٹیو لیول ہوگا، انرجی لیول ہائی ہوگا، تو وہاں پہ جناب آپ اچھے فیصلے کر سکتے ہیں۔ تو اچھے فیصلوں کے لیے جسمانی اور روحانی طور پہ چست، چالاک، کمفرٹیبل، کانفیڈنٹ ہونا بہت ضروری ہوگا۔ یہ جناب دوستو آپ کی پلانٹری پوزیشن ہے اس ویک کی۔ نیکسٹ ویک ستارے کیا کہتے ہیں یہ لے کے آپ کی خدمت میں پھر حاضر ہوں گا۔ تب تک اپنا بہت خیال رکھیے گا اور وہ جو سیکھا اس علم، اس گیان کو آگے پھیلانے کی کوشش ضرور کیجیے گا۔ خدا حافظ۔ السلام علیکم، کیسے ہیں ایکویریس دوستو؟ ہمیشہ کی طرح بہترین محبت بھرا سلام آپ کے لیے، بہت دعاؤں کے ساتھ۔ 2-3 چیزیں بڑی امپورٹنٹ بنتی ہوئی دکھائی دیتی ہیں۔ ایک، میں فوراً اس چیز کی طرف آؤں گا، جب اسٹرالوجیکل سائن میں جب آپ کا برتھ چارٹ جب میں بناتا ہوں اور ان میں جب پلانٹری پوزیشن میں بہت زیادہ دیکھتا ہوں تو وہ چیز مجھے بڑی فیور کرتی ہے، بڑی مجھے سمجھانے کی کوشش کرتی ہے کہ آج کی گفتگو میں میرا زور، میرا ایمفیسس کس چیز کے اوپر ہونا چاہیے۔ آج اگر میں یہ بات کر رہا ہوں تو میں آج ایک بات کروں گا، سیونگ، انویسٹمنٹ، اکاموڈیشن کے لیے، گھر کے لیے۔ چھوٹی سی کٹیا سے لے کے بڑا سا محل بنانے کے لیے کوئی نہ کوئی قدم اٹھانا پڑتا ہے۔ یہ ٹائم آپ کا بڑا امپورٹنٹ بنتا ہوا دکھائی دیتا ہے۔ جوپیٹر، وینس، مون، یہ سارے ستارے جمع ہیں، اور یہ جب سارے جمع ہوتے ہیں تو یہ کبھی کبھی اس طرف بھی لے کے چلتے ہیں کہ اگر آپ کی کوئی جوائنٹ ڈیسٹنی ہے، کوئی جوائنٹ پراپرٹی ہے، بہت لوگوں کے ساتھ ہے، یا ایسی پراپرٹی ہے جو آپ کے لیے فائدہ مند نہیں، اسے بیچ کے ری شفل کر سکتے ہیں، نئی انویسٹمنٹ کر سکتے ہیں۔ سب سے امپورٹنٹ ٹائم یہ ہے۔ یا دوسری صورت میں یہ کہوں کہ اس ویک میں
اگر آپ کے یہ خواب ہیں تو اس کی بنیاد سیونگ کے طور پہ آپ کر سکتے ہیں. 10 روپے، 10,000، 50,000 کسی بھی چیز سے بڑا ساد وقت ہے، اس کا آغاز کیجئے گا، ویژولائز کیجئے گا، خواب دیکھیے گا، ڈریم دیکھیے گا. وہ ڈریم پورے ہونے کا وقت ہوتا ہے. اور اس کی وجہ یہ ہے کہ مارس آپ کے 3rd ہاؤس میں جو جوپیٹر 9th ہاؤس کو انڈیکیٹ کر رہا ہے، وہاں پہ آسانیاں دیتا ہوا، بناتا ہوا دکھائی دیتا ہے. ویسے بھی یہ کہا جاتا ہے کہ سیٹرن بھی بظاہر انکم ہاؤس سیٹرن میں آپ کے پائسز ہاؤس میں، لیکن یہ ایک اتھارٹیٹیو پوزیشن بھی آپ کی انڈیکیٹ کر رہا ہے، بنا رہا ہوتا ہے. ٹریول ٹائم بڑی اچھے طریقے سے آپ کے ساتھ موجود ہوتا ہوا دکھائی دیتا ہے. اور یہ جو ہے یہ 9 تاریخ کی دوپہر 11 بجے کے بعد رائز کرنا شروع کرتا ہے. جنرلی میں یہ کہوں تو یہ ویک جو ہے ریزولوشن بنانے کا زیادہ وقت ہے. روٹین کے کام کیجیے گا، فائدہ اٹھائیے گا، لیکن اصل کام کیا ہے جس کی میں نے آپ سے بات کی تھی، اپنا گھر، اپنی آفس، اپنی جگہ چینج کرنا چاہتے ہیں کیجیے گا، گھر بدلنا چاہتے ہیں بدل لیجیے گا. اگر آپ کوئی انویسٹمنٹ سیو کر کے گھر کے لیے، آفس کے لیے کوئی چیز بائی کرنا چاہتے ہیں، اس کی طرف جائیے گا. یہ ٹائم ان ساری چیزوں کے لیے آپ کو ویلکم کر رہا ہے. دوسری اہم چیز دوستوں میں یہ آپ کے ساتھ شیئر کروں کہ آپ کا 5th ہاؤس جو ہے یہ عموماً ایجوکیشن سے ریلیٹڈ بھی ہوتا ہے، لیکن ساتھ ساتھ یہ آپ کا فرینڈز، کزنز، سوشل سرکل بھی ہے. یہاں پہ مجھے یوں دکھائی دیتا ہے کہ کچھ دن پہلے اگر آپ کسی فنکشن میں، کسی شادی میں کہیں گئے تھے، کسی پرانے دوست، کولیگ، کزن سے آپ کی ملاقات ہوئی اور اس کے بعد انہوں نے کوئی بزنس وینچر آئیڈیا دیا، یا آپ جاب نہیں کر رہے تھے، جاب کرنا چاہتے تھے، تو جاب کے لیے کوئی انہوں نے آپ کو کلو دیا، کوئی ہنٹ دی کہ یہ آپ فلاں جگہ اپلائی کریں، فلاں آدمی کو کہہ لیں، فلاں شخص یہ کر سکتا ہے، اس کے اوپر ضرور ٹیک اٹ سیریسلی. وہ کہتے ہیں کہ کبھی کبھی جو آواز ہوتی ہے جو آپ تک آتی ہے، وہ خدا کی طرف سے ایک پیغام ہوتا ہے جو پہنچایا جاتا ہے کہ ایسا کر لیجئے گا. اچھا یہاں یوں دوسری چیز یوں دکھائی دیتی ہے کہ شاید کچھ کام ایسا ہو جو آپ کا بلاک ہو، وہ آپ کر سکیں، آپ کا ہو سکے. لیکن یہاں پہ وہ ٹپیکل ہمارے مزاج کی بات ہوتی ہے کہ کبھی کبھی انا بن جاتی ہے، ایگو آڑے آ جاتی ہے کہ میں نہیں کہوں گا. تو بابا آج آپ کو کسی کے کام کے لیے کہ کل دوسرا آپ کو بھی یہ کہے گا. یہ زندگی جو ہے ہی بارٹر، ایکسچینج کرتے ہیں. ایکسچینج پیسے کا نہیں ہوتا، ایکسچینج تعلقات کا ہوتا ہے، سروسز کا ہوتا ہے، محبت کا ہوتا ہے. ان سب چیزوں کو بدلنے کی کوشش کرتے ہیں. انیشیٹو آپ لیں گے، یہ ذرا سا زیادہ ضروری ہے. ٹریول میں انڈیکیشن اچھی بنتی ہوئی دکھائی دیتی ہے. ڈاکومنٹیشن چیزوں میں اپنا بہت زیادہ خیال رکھیے گا. یہ کسی وجہ سے نامکمل یا ڈیلے نہ ہوں، اس کو پورا کرنے کی کوشش کیجیے گا. یہ دوستوں پلانٹری پوزیشن جو بنتی ہوئی دکھائی دیتی ہے اس ویک کی، بڑی امپارٹنٹ ہے. میں پھر آپ کو بتا دوں، گھر، جائیداد، پراپرٹی، کٹیا، چھوٹا سا اپارٹمنٹ سے لے کے بڑا گھر، کچھ بھی آپ افورڈ کرتے ہیں اس کے سیریس لے کے اس کے اوپر کام کیجیے گا. اپنا بہت خیال رکھیے گا. چینل سبسکرائب کرنا نہ بھولیے، دوستوں کے ساتھ شیئر کیجیے گا. خدا آپ کے لیے بہت آسانیاں کریں، آمین. السلام علیکم پائسز دوستوں، کیسے ہیں؟ امید ہے آپ خیریت سے ہوں گے. جناب آپ کی تو موجہ ہی موجہ، بڑا زبردست قسم کا پلان بنتا ہوا دکھائی دیتا ہے. تھرڈ ہاؤس میں ہم تعلیم کی بھی بات کرتے ہیں، کمفرٹ کی بھی بات کرتے ہیں، نصیب کی بھی بات کرتے ہیں. یہاں پہ 2 3 4 ستارے بہت اچھے طریقے سے جمع ہوتے ہوئے دکھائی دیتے ہیں، جو آپ کے لیے بہترین مواقع پیدا کر رہے ہیں، سفر کے، فارن سیٹلمنٹ کے، جاب میں امپرومنٹ کے، پرموشن کے. اور اسی کے ساتھ ساتھ یہ ہے کہ یہ ایسا سفر کبھی کبھی جو آپ کے کریئر کے لیے بڑا امپورٹنٹ ہوتا ہے، اس کے بھی آثار بنتے ہوئے دکھائی دیتے ہیں. اسی کے ساتھ ساتھ پرسنل نالج، پرسنل سکل انہینس کرنے کے لیے کوئی ٹریننگ یا کوئی کورس، اس کو آپ اڈاپٹ یا ایڈمیشن لیجیے گا. یہ آپ کے لیے بہتر اور فائدہ مند ہو سکتا ہے. ذمہ داریوں کے پوائنٹ آف ویو سے سیٹرن
جب آپ کے فرسٹ ہاؤس میں ہوتا ہے، آپ آئسز ہیں، سورج ایٹ دی ٹائم آف برتھ موجود تھا، تو اسے میں نے پہلے بھی کئی دفعہ کہا کائنڈ آف شمسی ساڑھ ستی کہتے ہیں، جو چیلنجنگ ہوتی ہے۔ میرے پرسنل ایکسپیرینس میں یہ ہے کہ یہ ٹائم نقصانات سے زیادہ سکھانے کا وقت ہوتا ہے۔ یہاں پہ آپ کے نروز کے اوپر کچھ لوگ سوار ہوتے ہیں جو آپ کو ڈکٹیٹ اس طرح کراتے ہیں جہاں آپ اریٹیٹ ہوتے ہیں، لیکن یہی آپ کے صبر، آپ کے سکل، آپ کی ٹریننگ کا حصہ ہوتے ہیں۔ ٹیمپر لوز نہ کیجیے گا، ریلیشن شپ کو خراب نہ کیجیے گا۔ اگر کوئی کچھ سکھانا چاہتا ہے تو بالکل آنکھیں بند کر کے اسٹوڈنٹ کی طرح دوسروں کی آراء، دوسروں کی باتوں کو سنیے گا۔ انکم بڑھانے کے آثار بھی بنتے ہوئے دکھائی دیتے ہیں۔ چلتے چلتے کوئی پروجیکٹ مل سکتا ہے جس میں آپ کی ہینڈسم انکم یا اماؤنٹ آپ شارٹ ٹرم پیدا کر سکتے ہیں، ضروری نہیں کہ یہ لمبے عرصے تک کنٹینیو ہو۔ یہ چیزیں بڑی امپورٹنٹ ہیں آپ کے سائن میں۔ بچوں سے متعلق اگر میں یہ کہوں تو اگین اٹس اے ونڈرفل ٹائم، ان کی ری شفلنگ، سیٹلمنٹ، اس کے بارے میں پلان یہ بنتا ہوا دکھائی دیتا ہے۔ اور ساتھ ساتھ یہ میں کہوں کہ اگر بچے ہائر ایجوکیشن باہر جانا چاہتے ہیں تو وسائل تو نہیں، لیکن بچوں کا سائن اتنا مضبوط ہے کہ اگر وہ اٹیمپٹ کرتے ہیں تو وہ اسکالرشپ لے سکتے ہیں۔ یہ دوستو آپ کی پلانٹری پوزیشن جو ہے میرے سامنے بنتی ہوئی دکھائی دیتی ہے۔ اسی کے ساتھ ساتھ دوسری چیز میں آپ سے بتاؤں کہ آپ کے انکم ہاؤس میں آپ کے جو شاہ صاحب ہیں، آپ کے جو انکم ہاؤس میں جن سے آپ کوئی گائیڈنس لیتے ہیں، جو آپ کو بتانے والے ہیں، ان کی رائے، ان کی گائیڈنس کو امپورٹنس دیجیے گا۔ شارٹ ٹرم کوئی انویسٹمنٹ کرنا چاہتے ہیں ان سے ضرور رابطہ کیجیے گا۔ ایڈوائز کا وقت ہے، سولو نہیں ہے۔ مشاورت کا وقت ہے، مشاورت کے ساتھ کچھ بھی کریں، کزن، بھائی، والد، والدہ، دوست، کوئی بھی ہو سکتا ہے۔ کچھ بھی سٹیپ لینے سے پہلے آپ کو مشاورت ضرور کرنی چاہیے، کیونکہ یہ وقت شمسی ساڑھ ستی کا ایسا ہوتا ہے کہ جہاں آپ کی چیزیں ٹھیک ہو رہی ہوتی ہیں، آپ خوش ہیں تو بہت خوش ہوتے ہیں، ایمبیشس ہیں تو بہت زیادہ ایمبیشس ہوتے ہیں، اور اتنے اوور ایمبیشس ہوتے ہیں کہ اپنے مائنڈ کو کسی جگہ جا کے بلاک کر لیتے ہیں۔ بلاک کرنے کی وجہ سے جو ہڈن اس کے اندر رسک فیکٹر ہوتے ہیں وہ آپ نہیں دیکھ پاتے، اس لیے وہاں آپ کو کسی تھرڈ پرسن کی گائیڈنس کی ضرورت ہوتی ہے، مشاورت کی ضرورت ہوتی ہے، تو وہ ضرور کیجیے گا۔ اسی کے ساتھ ساتھ دوستو آپ کا یہ ویک جو میں نے بتایا اس تقریباً اختتام پذیر کرتے ہیں۔ نیکسٹ ویک پھر آپ کے ساتھ آؤں گا۔ اور سوری، جاتے جاتے میں پھر بتا دوں، ٹریول پلان کرنا چاہتے ہیں 2 4 6 مہینے کا تو بہترین ٹائم ہے، کیونکہ نیو مون جو ہے وہ 7 تاریخ سے آپ کے اپنے ہاؤس میں رائز کر رہا ہے۔ جب یہ رائز کرتا ہے تو یہ لانگ ٹرم پلان، سفر کی انڈیکیشن وہ لے کے آتا ہے، اور ساتھ ساتھ اگر کوئی لمبے عرصے کے لیے جانا چاہتے ہیں، سیٹل ہونا چاہتے ہیں، اس کی پلاننگ کا بھی وقت ہوتا ہے، اس کے سلسلے میں دوستوں سے ریکویسٹ کرنے کا بھی وقت ہوتا ہے۔ تو جناب یہ آپ کی اس وقت کی پوزیشن، اپنا بہت خیال رکھیے، دوستوں کے ساتھ چینل ضرور شیئر کیجیے اور سبسکرائب بھی کیجیے گا۔ خدا آپ کے لیے بہت آسانیاں کریں، آمین۔